غدیر کے اندر الیوم اکملت شریعتکم نہیں آیا، دین مکمل ہوا، مکمل ہو گیا دین۔ حضور جانے لگے، کہا میں جا رہا ہوں۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ کیا قیامت آ جائے گی؟ فرمایا اسے ابھی دیر ہے۔ کیا شیطان مر جائے گا؟ کہ وہ بھی زندہ رہے گا۔ اگر آخری ہادی حضور ہوتے تو یا تو آپ کے جانے کے بعد شیطان کو مر جانا چاہیے تھا یا قیامت کو آ جانا چاہیے تھا۔ نہ قیامت آئی نہ شیطان مرا۔ اب ضرورت ہے منصوبہ بندی کی، جس کی طرف سارے مفسرین میں سب سے پہلے قبلہ نے اشارہ فرمایا، وَإِذْ فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تو فارغ ہو جائے تو منصوبہ بندی کر۔ اب پیغمبر منصوبہ بندی کرنے کے لیے پالانوں کے منبر پر تشریف لے کر آئے تاکہ قیامت تک کی ایک منصوبہ بندی ہو جائے، عمارت بنا کے اسے چھوڑ دیا جائے، اس کی مینٹیننس پہ خیال نہ کیا جائے تو گویا آپ نے عمارت بنائی ہی نہیں۔ اگر بجلی نہیں آئے گی، پانی نہیں آئے گا، اس کو آپ رنگ روگن نہیں کرتے رہیں گے، دیکھ بھال نہیں کریں گے تو وہ عمارت کھنڈر میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو رسالت کا وہ محل جسے 1,24,000 انبیاء نے مل کے تعمیر کیا تھا، اب قیامت تک اس کی حفاظت کی ذمہ داری تھی کہ کوئی ایسا ہو، اب دین تو تمام ہو گیا، مکمل ہو گیا، نئی کوئی شریعت آنی نہیں، نیا کوئی بیان آنا نہیں، کوئی ایسا ہو کہ جو بھیجنے والے کی مرضی کے مطابق اس دین کی حفاظت بھی کرے اور اس دین کی تشریح بھی کرے۔ واحد مقام ہے غدیر جہاں خالی تکمیل کی آیت نہ آئی بلکہ ایک اور تعزیہ نہ آیا منافقین کے لیے قرآن میں، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے۔ ہمارے بزرگ علماء بڑی شدت سے زور دیتے تھے لفظ آج پر، اور اس پہ الف لام بھی لگا ہوا ہے۔ آج کا خاص دن، یعنی ایک ہے یوم غدیر جب دین مکمل ہوا اور کافر مایوس ہو گیا۔ بڑا ڈھیٹ ہے یہ کافر، اتنا ڈھیٹ کہ آپ کے تصور سے بھی زیادہ۔ حضور ہجرت کر کے چلے گئے، کافر نہ ہوا، مایوس۔ بدر میں شکست کھا گیا، کافر مایوس نہ ہوا۔ احد میں پھر مار کھا گیا، کافر مایوس نہ ہوا۔ خندق میں پلاننگ کے ساتھ آیا، پھر کافر شکست کھا گیا، مایوس نہ ہوا۔ اتنی بڑی بڑی جنگیں اور کافر مایوس ہی نہیں ہوتا۔ حد ہو گئی، مکہ فتح ہو گیا اور دین میں فوجیں داخل ہو گئیں، فوجوں میں دین داخل نہ ہو سکا۔ ایمرجنسی میں حکومت وقت کا کلمہ پڑھ لیا گیا اور کافر مایوس نہ ہوا۔ بڑا اہم ترین دن ہے فتح مکہ، اس دن کافر کا مایوس نہ ہونا ایک عام ذہن میں نہیں آ سکتا تھا۔ فتح مکہ میں تو مایوس ہو جائے، اب تو وہ بادشاہ بھی بن گیا ظاہری طور پر، اب تو اس کی حکومت بھی قائم ہو گئی، اب تو ابو سفیان نے بھی کلمہ پڑھ لیا، اب تو مایوس ہو جائے کافر۔ لیکن یہ ٹولیاں بنا کے کھڑے ہو گئے اور خدا نے ان کی خفیہ میٹنگوں کو آیت بنا کے افشا کر دیا۔ کہہ رہے تھے اب کیا ہوگا آپس میں، اب تو مکہ بھی نکل گیا ہاتھ سے، اب کیا ہوگا؟ تو کسی سمجھدار نے فکرہ کہہ دیا بوڑھا ہو گیا ہے، کب تک زندہ رہے گا، بس کچھ ہی دن ہیں، ہاشمیوں میں اتنی لمبی عمریں نہیں ہوتی، بس چلا جائے گا دنیا سے۔ اس نے کہا اگر نہ وفات پائی تو اسے کہا ہر وقت جنگیں لڑتا رہتا ہے، کہیں قتل ہو جائے گا۔ یہ دو فکرے تھے کافروں کے، اس لیے مایوس نہیں تھے، یا قتل ہو جائے گا یا وفات پا جائے گا۔ اللہ نے فکرے بھی نہ بدلے، او قتلا او ماتا، تم اس انتظار میں ہو قتل ہو جائے یا مر جائے تو پچھلے دین پہ واپس پلٹ جاؤ گے۔ بس پیغمبر نے منصوبہ بندی یہ کی کہ جاتے ہوئے محمد نے آنے والے محمد کا ہاتھ پکڑ کر دکھا دیا۔ اور اب کافر مایوس ہو گیا، مایوس ہو گیا کہ یہ تو ایک اور محمد آ گیا۔ اس نے رسالت نے اگلا تیر یہ چلایا کہ خالی یہ نہیں، کلنا محمد،
پیارے محمد ہیں۔ تو اب سامعین گرامی یہ تسلسل جو چلا، اس تسلسل نے کمال کر دیا ہر ایک نے اپنے اپنے زمانے کے اندر۔ علی نے خطبوں سے کائنات کو گنگا کیا، حسن نے تدبر سے دولت کو ٹھوکر مار دی، حسین نے شجاعت سے اپنے مقام پر توحید اور رسالت اور ولایت کو پھر زندہ کر دیا، زین العابدین نے اپنی دعاؤں سے آل محمد کو بھولی ہوئی انسانیت کو پھر آل محمد کو یاد دلایا، آنسوؤں سے زمین کو اتنا نرم کیا کہ محمد باقر زین محمد باقر و جعفر صادق کو ایک ایسی ہموار زمین ملی جس میں انہوں نے علم کے دریا بہا دیے۔ اور پھر 7ویں امام کے زمانے میں ظلم شروع ہوا، امام زندان میں چلے گئے، لیڈر زندان میں چلا جائے تو توجہ ریت کی طرف سے ہٹ جاتی ہے، ریت میں ایسی شیعت نے قوت پکڑی کہ عقل بعد میں آنے والی حکومت 8ویں امام کو ولی عہد بنانے پہ مجبور ہو گئی۔ 9ویں اور 10ویں امام نے اس انداز سے 9 مولود مملکت اسلامی میں ایک تو عیسائیت کے اثر کو روکا، دوسرا یہودیت کے عقائد کو روکا، اور پھر 11ویں امام کا دور آیا جب دنیا تڑپ اٹھی کہ اب وہ آنے والا ہے۔ اتنا ایمان تھا انہیں امام کے آنے پر، جتنے امام حسن عسکری علیہ السلام پر مظالم ہوتے ہیں اس کے پس منظر میں یہی ہے کہ اب 11واں آ گیا تو 12واں آنے والا ہے۔ پہلے کوشش کی گئی آمد روکی جائے، ہر دور میں یہی طریقہ رہا ہے۔ فرعون نے موسیٰ کی آمد کو روکنا چاہا، اس نے LHV بھرتی کر لی کہ بنی اسرائیل کی مخدرات کے گھروں میں صبح شام جاؤ، دیکھو کوئی امید سے تو نہیں، کوئی ہو تو رجسٹر میں نام لکھ لو، دروازے پہ 2 فوجی بٹھا دو، بچہ پیدا ہونے لگے تو فوج زیادہ بھیج دو، بیٹا پیدا ہو تو ذبح کر دو، بیٹی پیدا ہو تو چھوڑ دو، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم۔ خالی نجومیوں نے اس سے کہا تھا کہ ایک آئے گا جو تیرا ستیہ ناس کر دے۔ فرعون کافر ضرور ہے لیکن لائق داد بھی ہے، وہ نجومیوں کی بات مان گیا کہ ایک آئے گا، اور یہ محمد کی بات نہیں مان رہے کہ مہدی آئے گا۔ نجومیوں کی بات، اسے خالی نجومیوں نے کہا تھا کہ آئے گا اور وہ تسلیم کر گیا، اور انہیں حضور فرما کے جا رہے ہیں کہ میرا بیٹا آئے گا۔ 2600 سے زیادہ علماء اہل تسنن کے پاس وہ روایتیں ہیں جن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ آپ تشریف لے کر آئیں گے۔ 13 وہ روایات ہیں جن میں کہا گیا کہ علی و فاطمہ کی نسل سے ہوگا، اور 150 سے زیادہ 192 تقریباً وہ روایت ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ نسل زین العابدین سے ہوگا، اور 200 سے زیادہ وہ حدیثیں ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ حسن عسکری کا فرزند ہوگا۔ یہودی آیا تھا، اس نے حضور سے پوچھا اگر آپ سچے نبی ہیں تو اپنے جانشینوں کے نام بتا دیجیے۔ حضور نے فرمایا پہلے اپنی توریت کھول لے، اس نے توریت کو کھول لیا، اور خود رسول نے فرمایا فلاں صفحہ کھول لے، اس نے کھول لیا، فرمایا میرے بعد علی امیر المومنین، اس کے بعد حسن مجتبیٰ، وہ کہتا گیا سچ ہے۔ دیکھیے نام بتانا آسان ہے، کارنامے کی بنیاد پر ملنے والا لقب بتانا مشکل ہے۔ قائد اعظم کی والدہ کو محمد علی کا پتہ تھا، یہ معلوم نہ تھا کہ میرا بیٹا قائد اعظم بھی بنے گا، کیونکہ یہ تو کارنامہ دکھایا تو پھر لقب بتاؤ۔ حضور نے القاب سمیت بتایا، 12ویں کا نام لیا تو یہودی کلمہ پڑھنے لگ گیا۔ یہ کہاں سے یہودی نے ٹیلی کیے تھے؟ اپنی کتاب سے۔ اسے کس نے بتایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ کتنی مضحکہ خیز بات ہے کہ موسیٰ تو یہودیوں کو بتا کے جائے کہ محمد کے 12 جانشین ہوں گے، اور خود حضور بتا کے نہیں جائیں گے کہ میرے 12 جانشین ہوں گے۔ اور پھر
مماثلتیں جہاں کہیں علماء کبار نے ائمہ معصومین کے اذکار میں بالخصوص حجت آخر کے تذکرے میں حضرت کا تذکرہ کیا، اس میں ایک پورا چیپٹر قائم کیا جس میں تشبیہات انبیاء سے جو امام زمان علیہ السلام کو حاصل. اگرچہ میں نہیں سمجھتا کہ ایک مالک کو ملایا جائے ایک آقا کو غلاموں کے ساتھ، رعیت کے ساتھ، کیونکہ فرق بہت زیادہ. جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے مماثلت قائم کی انہوں نے کہا وہ بھی خلیفہ تھے اور یہ بھی خلیفہ ہیں، تو یہ مماثلت ہے. خالی زمین کا خلیفہ ہونا اور بات ہے اور بھری ہوئی کائنات میں خلیفہ ہونا ایک اور بات ہے. حضرت آدم خلیفہ تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن خالی زمین پر خلیفہ، کہ جب کوئی ہے ہی نہیں تو آپ وہاں پہ خلیفہ ہیں، لیکن خلیفہ ہیں. اس طرح کی جو تشبیہات پائی جاتی ہیں حضرت نوح علیہ السلام سے کہ انہوں نے کشتی میں ایک لوگوں کو بچا لیا، تو امام علیہ السلام جب تشریف لے کر آئیں گے پوری انسانیت کو بچانے کے لیے میرا مولا تشریف لے کر انشاءاللہ تعالی عزیز اس کائنات میں نزول فرمائیں گے. سامعین گرامی قلب، اس منزل فکر پر جس طرف آج گفتگو کو لے جانا چاہتا ہوں وہ فقط یہ ہے کہ کائنات آدم و عالم میں ایک تو یہ عقیدہ انسان کے انسان ہونے کا ثبوت ہے، دوسرا جتنی بھی سٹوریز بنتی رہیں ایک کربلا کو چھوڑ کر اس کا اینڈ اللہ نے لکھا ہے. جتنی سٹوریز ہیں آپ انہیں پڑھیے، ان میں بڑا سسپینس بھی ہے، لیکن سٹوری کا اینڈ خود اللہ کو کرنا پڑا. موسیٰ نے فرعون کو للکار دیا، بڑی جرأت ہے اتنے بڑے بادشاہ کو بے سر و سامانی کے ساتھ ایک بھائی کے ہوتے ہوئے للکار دینا. لیکن اینڈ کیا ہوا؟ ادھر دریا ادھر فوجیں، بیچ میں بیچارہ موسیٰ، پیچھے بھی موت آگے بھی موت. اب اگر سٹوری اسی طرح سے چلتی رہتی تو نتیجہ یہ ہوتا کہ بالآخر اللہ کا نبی نیل کی موجوں میں ڈوب گیا، یا یہ ہوتا کہ فوجیں آگے آئیں اور انہوں نے قتل کر دیا. بیچ میں خدا آ گیا، اس نے موسیٰ کو معجزے سے پار نکال دیا اور سچا خدا جھوٹے خدا سے لڑنے لگا. اب فرعون کے پاس شکست کے علاوہ کون سا چارہ ہے؟ ہارے گا نہیں تو اور کیا کرے گا؟ اللہ سے لڑے گا تو نتیجہ ہی اسی آیت میں ہے امام کے ظہور کی تاریخ. وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَعَهُ أَجْمَعِينَ، ہم نے موسیٰ اور اس کے سارے ساتھیوں کو نجات بخش دی. یہ سارے بڑا خطرناک فکرہ ہے. مَعَهُ أَجْمَعِينَ، جتنے لوگ حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے سب کو خدا نے کہا کہ میں نے پانی سے نجات بخش دی، پار لے کر چلا گیا. بڑے خطرناک قسم کے لوگ حضرت موسیٰ کے ساتھ اس مارکے میں پار گئے، حتیٰ کہ سامری جادوگر بھی پار چلا گیا، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے تھا. اور اس کا ثبوت بھی کسی تاریخ یا روایت میں نہیں، قرآن کی آیت میں، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے غائب ہوئے، کہہ کے گئے تھے 30 دن کے بعد آ جاؤں گا، چلے گئے. ہمارے مولوی صاحبان کہتے ہیں انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے. تو حکمت خدا بندی اس سے کہیں بلندر ہے. 30 دن کے لیے گئے، اللہ نے کہا کہ چلہ پورا کیجئے، 40 دن ٹھہریے یہاں پر. خالی 10 دن کی غیبت، 30 دن بتا کر اور 10 دن بغیر بتائے. 31ویں دن نیچے بیٹھا رہا سامری قوم کو لے کر، حضرت نہیں اترے. اس نے کہا یہ آئے گا ہی نہیں. اور اب بہار الانوار سے قول سن لیجیے امیر المومنین، ہمارے قائم کی غیبت اتنی طویل ہوگی کہ ہماری محبت کا دم بھرنے والوں کی اکثریت منکر ہو جائے گی کہ گویا مولا آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. اور کئی لوگ اسے خالی ایک کہانی سمجھنے لگیں گے، اور ایسے میں ہمارے قائم کا ظہور ہوگا. 10 دن خالی 10 دن غائب ہوئے حجت خدا
حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر ایک کو خدا نے غائب کیا، ہر ایک کو، ہمارے نبی کو بھی غائب کیا، تھوڑی دیر کے لیے صحیح، لیکن غیبت ہر ایک کے لیے لکھی۔ غائب ہوئے، سامری نے کہا کہ یہ جو نہیں آیا یہ آئے گا بھی نہیں، انتظار فضول ہے۔ اللہ کو دیکھنے کا شوق یہودیوں کی بڑی پرانی خواہش ہے، آج تک یہ شوق ان کا ختم نہیں ہوا، ابھی تک اللہ کو کرسی پر بٹھاتے ہیں، گھنگریالے بال بھی، کہ خدا نظر آئے گا قیامت کے دن کرسی پر بیٹھا ہوا۔ یہ سارا کا سارا عقیدہ اس میں اسلامی ہے ہی نہیں، جیسے قبلہ نے فرمایا فلسفے پہ یونان چھا گیا، ویسے عقیدوں پہ یہودیت چھا گئی۔ خیبر کی جنگ کے بعد یہودی نے مسلمان سے کوئی لڑائی براہ راست آ کر نہیں لڑی، اس کے بعد لڑاتا تو ہے لیکن لڑتا نہیں۔ اور یہ خیبر جو تھا یہ خالی ایک قلعہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے، یہ ریزرو بینک تھا یہودیوں کا، جس میں ان کی 2000 سال کی دولت اکٹھی پڑی ہوئی تھی۔ وَجَمْعَ مَالَهُ وَعَدَّدَهُ، یہودی کی صفت قرآن نے بتائی، مال جمع کرتا ہے اور اسی کو گنتا رہتا ہے۔ جہاں یہ صفت پائی جائے سمجھیے یہودیت کے اثرات موجود ہیں۔ اللہ کی راہ میں اگر خرچ کرنے کا کوئی مصمم ارادہ یا کوئی تحریک پیدا نہ ہو، کوئی پریکٹیکلی اثر نظر نہ آئے، تو سمجھیے کہ یہودیت کے اثرات ہیں۔ مال کو جمع کرنا خدائی رزق پر عدم اعتماد ہے کہ کل دے گا کہ یہ نہیں دے گا۔ خدا کی راہ میں فضول خرچی کی حد سے ذرا پہلے، اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے عقیدے اور نظریے کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اب لڑو نہیں، اب بندے خریدو۔ یہ بڑی سینسٹیو بات ہے، طریقے سے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ انہوں نے کیا کیا کہ پرسنالٹیز کو خریدنا شروع کر دیا، بڑی بڑی شخصیتیں جنہیں بڑی بڑی کہا جا سکتا ہے، وہ یہودیوں نے خرید لی اور ان کے ذریعے سے عقیدے کو ٹرانسفر کیا، اپنے مذہب کو ٹرانسفر کیا مذہب اسلام کے اندر۔ یہاں تک کہ ایک بہت بڑی شخصیت حضور کے سامنے بھی یہودیوں کی کتاب توریت پڑھنے سے گریز نہیں کرتی تھی، حضور کے سامنے تلاوت کرنا شروع کر دینا۔ صحیح بخاری کی فکریں ہیں، حضور نے فرمایا کہ آج اگر موسیٰ آ جائے تو وہ بھی میرے پیچھے چلے گا اور تم موسیٰ کے پیچھے چلنا چاہتے ہو۔ اس کا پس منظر اگر آپ دیکھیں گے تو ایک منظم ترین سازش، اور وہاں پر یہودیوں کی خواہش اللہ دکھا دو۔ سامری نے سونا اکٹھا کیا، سونے کو پگھلایا، اس سے ایک بچڑا بنایا، بچڑا کلم الناس، پبلک سے بولنے لگ گیا۔ اب ظاہر ہے کہ بچڑا آ جائے اور وہ کہے کیا حال چال ہے، اگلے بندے کے تو اوسان خطا ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا یہ تمہارا خدا ہے، موسیٰ نے تو نہیں دکھایا تھا، میں تمہیں دکھا رہا ہوں۔ یہ ہے توحید کے خلاف ایک بین الاقوامی سازش، اللہ کو چھوڑو اور جانور کو خدا مانو، اللہ کو چھوڑو اور سانپ کو خدا مانو، اللہ کو چھوڑو اور کنکر کو شنکر مانو، اللہ کو چھوڑو اور سورج کو خدا مانو، اللہ کو چھوڑو اور ستارے کی عبادت کرو۔ یہ شرک والوں کی پوری تاریخ ہے، کبھی پتھر کو خدا ماننا، کبھی سانپ کو خدا ماننا، کبھی سورج کو خدا ماننا، کبھی عیسیٰ کے سامنے ماتھا ٹیک کر اسے خدائی کا شریک سمجھ کر، اسے خدا کا بیٹا کہہ کر عبادت کے لائق سمجھ لینا۔ توحید محفوظ ہے 12 اماموں کی آغوش میں، اس لیے ہمارے پہلے امام نے بت کو توڑ کے رکھ دیا کہ پتھر خدا نہیں ہو سکتا، سانپ کو چیر کے رکھ دیا، جانور خدا نہیں ہو سکتا، سورج کو پلٹا کے رکھ دیا، سورج خدا نہیں ہو سکتا، ستارے کو دروازے پہ اتار دیا، ستارہ خدا نہیں ہو سکتا، سجدے میں سر رکھ دیا، انسان خدا نہیں ہو سکتا۔ سلام واپس آئے، کیا دیکھا کہ قوم گمراہ ہو چکی۔ بس یاد رکھیے
جو 40 دن تک بھی ہادی کی غیبت کو برداشت نہ کر سکے وہ یہودی ہوتا ہے، اور جو 1200 سال سے انتظار کر رہے ہوں وہ شیعہ حیدر کرار ہو۔ یہودی ہادی کے غائب ہو جانے کے بعد دین پر قائم نہیں رہتا۔ وہ سمجھتا کیا نوح علیہ السلام کو کیوں چھوڑ دیتے تھے 900 سال مارنے کے، روز کیوں مارتے تھے؟ روز مارتے ہیں، مٹی کے ڈھیلے، انسانیت ابھی پتھر کے زمانے میں نہیں آئی تھی، مٹی کو پکا کرنے کا مٹی کے ڈھیلے حضرت نوح علیہ السلام پہ مارنے، وہ دب جاتے تھے اس کے نیچے، یہ مطمئن ہو جاتے تھے کہ مر گیا۔ یہ بھی شرک کا ایک مزاج ہے، نبی اگر مٹی کے نیچے چلا جائے تو مشرک سمجھتے ہیں کہ مر گیا۔ یہ مزاج شرک ہے۔ علی بھائی اگر مٹی کے نیچے نبی چلا جائے، اب وہاں پر ان کا خیال آیا مر کھپ گئے ہوں گے موسیٰ، لیکن یہودیوں کا ایک اور کارنامہ بھی دیکھو، مر گئے تو جاؤ جنازہ پڑھو، یہودی جنازے میں بھی نہیں آتا۔ کوئی ایسا اثر اب حضرت موسیٰ آئے تو پہلے اپنے بھائی کو پکڑا، حضرت ہارون کو، قرآن کہتا ہے بالوں سے پکڑ کے، یہ گمراہ ہو رہے تھے، تو چپ کر کے کیوں بیٹھا رہا؟ کہ مجھے ان کے زیادہ گمراہ ہو جانے کا خطرہ تھا۔ کبھی کبھی نبیوں کے وزیر اس لیے بھی تلوار نہیں اٹھاتے کہ ان کی گمراہی میں اضافہ نہ ہو جائے۔ اب حضرت موسیٰ بڑے بہادر آدمی، انہوں نے تو نوٹس نہ لیا بچڑے کا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ تھوڑے سے حیران ضرور ہوئے کہ یہ بولا کیسے، ہو سکتا ہے معلوم ہو، بتانے کی خاطر پوچھ لیا، اور اللہ نے ہمیں بتانے کی خاطر ان سینٹینسز کو قرآن بنا دیا۔ سامری کو پکڑا ہوا ہے گریبان سے اور اٹھا اٹھا کے نیچے پھینک لیں، اور جب دیکھا کہ وہ بہت زیادہ مار کھانے کے بعد بیان دینے پہ آمادہ ہو گیا ہے تو اب اس سے پوچھا فما خطبک یا سامری، اے سامری تو نے اسے بلوایا کیسے؟ اب پبلک بھی سن رہی ہے اور سامری صاحب مار کھا رہے ہیں، تو نے بلوایا کیسے؟ تو اب سامری بولا 20واں پارہ سورہ قصص، جب تو نیل سے گزر رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا، انظرو میں دیکھ رہا تھا، اور اگلا فقرہ ہے لوگ نہیں دیکھ رہے تھے، ان کی توجہ ادھر نہیں تھی، میں توجہ کر رہا تھا۔ آپ کے آگے آگے ایک گھوڑے سوار جا رہا تھا جس کے گھوڑے کے سم جب نیل کی بنجر مٹی پر پڑتے تھے تو نیچے سبزہ اگ جاتا تھا، اور جو ہے یہ نہیں، یعنی ایک مرتبہ سوم پڑے نیچے سبزہ اگ گیا، تو کہنے لگا کہ میں نے ان سموں کے نیچے سے تھوڑی سی مٹی اٹھا لی، گھوڑے کے سوم کے نیچے سے مٹی اٹھا لی، اور میں نے کہا کہ یہ کیمیا ہے جس نے مردہ زمین کو جان دے دی۔ میں نے سونے کا بچڑا بنایا، اس میں اس مٹی کی ایک چٹکی ڈالی، اس میں جان آ گئی، بولنے لگا۔ یہ گھوڑے کے سموں کی مٹی کی طاقت ہے۔ اب میں نے پوچھا مفسرین سے جن سے اختلاف کرنے کی نہ جرت ہے نہ گنجائش، میں نے کہا یہ گھوڑے پہ کون بیٹھا ہوا تھا؟ تو شیعہ سنی نے فرمایا جبرائیل تھا۔ اب مجھے بڑی حیرت ہو گئی کہ اگر اللہ نے جبرائیل کو گھوڑے پہ بٹھانا تھا تو اس غریب کو پر کیوں دیے ہیں؟ پر کیوں دیے ہیں؟ یا تو خدا گھوڑا سمجھانا چاہتا تھا کہ جیسے علی کے شاگرد کے گھوڑے کے سموں میں یہ تاثیر ہے، اس علی کے بیٹے کے ذوالجناح میں کیا تاثیر ہو۔ میڈیکل سائنس زخموں کے لیے مٹی کو موثر قرار دیتی ہے،
اور ذوالجنا کے پاؤں کی مٹی اٹھا کر زخموں پہ لگا دیجئے، وہ زخموں کو مندمل کر دیتی ہے۔ کیوں بلوایا؟ کہا اس مٹی کے ذریعے سے، وہ مٹی میں نے تھوڑی سی وہاں پہ بیٹھی، تو اس کا مطلب یہ بھی پیچھے تھا جب موسیٰ جا رہے تھے، پار لے گیا موسیٰ اپنے سارے ساتھیوں۔ یاد رکھیے نجات کا تعلق عمل سے نہیں ہے، عقیدے سے ہے۔ شیطان نے عمل سے مار نہیں کھائی، عقیدے سے مار کھا گیا۔ وہ جو سجدہ تھا وہ عمل نہ تھا، عقیدہ تھا کہ جس کو سجدے کرتا ہوں وہی کہہ رہا ہے کہ سجدہ کر۔ تو وہاں پر اللہ کہتا میں نے ساروں کو پار بھیج دیا۔ اب ڈیٹ سنیے گا امام زمان کب آئیں گے، پرفیکٹ ترین تاریخ، 1 انچ کا بھی اس میں سے کوئی فرق نہیں نکال سکتا۔ موسیٰ اور اس کے سارے ساتھیوں کو نجات دی۔ ثم اغرقنا فی الآخرین، پیچھے آنے والے ساروں کو غرق کر دیا۔ پچھلے جو اچھے تھے وہ برے امام کی وجہ سے غرق ہو گئے، موسیٰ کے ساتھیوں میں جو برے تھے وہ اچھے امام کی وجہ سے باہر چلے گئے۔ ایک معصوم موسیٰ 12 قبیلوں کو باہر لے گیا۔ قبیلے 12 ہوں اور معصوم ایک ہو تب بھی باہر چلے جاتے ہیں، تو پھر ایک قوم کو 12 معصوم باہر لے کر کیوں نہیں جا سکتے؟ وہ ایک تھا اور باہر لے گیا۔ اب یہ ہوا کیسے؟ دریا تھا، کھڑے ہو گئے، کہا موسیٰ مروا دیا، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، آگے نیل کی موجیں۔ عجیب دریا ہے نیل، دنیا کے جس دریا کا نام اٹھائیے وہ 4 حروف پر مشتمل ہے۔ راوی ہو، سندھ ہو، چناب ہو، دجلہ ہو، فرات ہو، اس میں 3 ہیں۔ روک لیا موسیٰ کو، اللہ نے کہا مت گھبرا، عصا مار، عصا مار دیا۔ ہم جب کہتے ہیں مولا علی نے 2 انگلیوں سے خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا، تو جدید علماء فرماتے ہیں، جدید وہ فرماتے ہیں یہ الف لیلہ کی کہانی ہے، 2 انگلیوں سے خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا۔ کیا یہ معجزہ آپ کی سمجھ میں آتا ہے؟ یہ تو ذاکروں نے نعرے لگوانے کے لیے بنوایا ہوا ہے کہ مولا علی نے کلبہ اجدر کو چیر دیا، چھوٹا سا بچہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تو الف لیلہ کی کہانی ہے۔ ایک بار تو یقین کرنا بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں۔ میں نے کہا قرآن پڑھو، قرآن کہتا ہے قالین ہوا میں اڑتا تھا، قرآن کہتا ہے عصا سے دریا میں رستہ بن گیا۔ یہ پڑھیے تو کسی مولوی کو اعتراض نہیں ہوتا۔ آج تک کسی نے نہیں کہا قالین ہوا میں کیسے اڑ سکتا ہے، عصا سے 12 رستے کیسے بن سکتے ہیں، پہاڑ سے اونٹنی کیسے نکل سکتی ہے۔ یعنی نوکروں کے فضائل سمجھ میں آ جاتے ہیں، مالا کے فضائل سمجھ میں نہیں آتے، آقا کے فضائل سمجھ میں نہیں آتے۔ یہ رستہ بنا اور یہ رستے کے اندر اتنے خطرناک ساتھی حضرت موسیٰ کے کہنے لگے پہلے خود جاؤ، یہ نظر کا دھوکہ نہ ہو، خود جائیے۔ پہلے اچھی طرح سے گھوم پھیر کے دکھایا حضرت موسیٰ نے، دیکھو کچھ نہیں۔ پھر ساتھی داخل ہوئے، پھر یہ دریا سے نکلنے لگے۔ سب سے پہلے موسیٰ نکلے۔ میں کہتا ہوں معبود تیرا موسیٰ بچ گیا، رستہ خراب کر دے۔ کہا جب تک اس کا آخری ساتھی پار نہیں جائے گا میں اس وقت تک رستے کو باقی رکھوں گا۔ موسیٰ آخری ساتھی سمیت پار چلے گا، پیچھے فرعون آ گیا۔ نیک لوگوں کے بنائے ہوئے رستے ہمیشہ خراب لوگوں کے ہاتھوں خراب ہوتے آئے۔ اس نے کہا دیکھا میری خدائی کا کمال، اتنا ڈھیٹ تھا، رستہ بنا میرے لیے، میں کیونکہ طاقتور ہوں اس لیے میرے لیے بنا،
ان کا سرکار آپ ٹھہریے، پہلے ہم اندر جاتے ہیں، یہ فرعون کے ساتھی کہا نہیں کٹھے جاتے، گھوڑے سمیت فرعون آ گیا، شکار پھنس گیا۔ اب میں اللہ سے کہتا ہوں معبود پھنس گیا شکار۔ خطیب آل محمد کا فقرہ ہے کہ مصری پھنس گیا پانی میں، اور مصری کے کھلنے میں دیر نہیں لگتی۔ مصر کا رہنے والا تھا نا، آ گیا بیچ میں، معبود خراب کر دے سے۔ خدا کی قسم اس وقت تک عذاب نہیں آیا جب تک آخری فرعونی وہ جو پیچھے رہ گئے تھے وہ دریا کے اندر نہیں آئے۔ ادھر آخری فرعونی نے قدم رکھا، ادھر پانی کی وہ بڑی بڑی دیواریں جو قرآن کے مطابق الطود العظیم میں بدل چکی تھی وہ آپس میں مل گئی، دیواریں گلے ملی، اور پانی کے عذاب نے سب کے ستیہ ناش کر دیا۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ تمہارا امام مہدی کب آئے گا، اس کو یہ تاریخ بتائیے کہ جب آخری یزیدی آ جائے گا اس سے امام مہدی آ جائے گا۔ یہ ہے امام کے آنے کی تاریخ۔ اور اس میں ایک بڑا دلچسپ اعتراض ہے، دلچسپ اعتراض جو شیخ مفید علیہ رحمہ سے کیا گیا۔ آپ درس دیتے تھے امام زمان پر ہر شب جمعہ، پہلے مولا سے درس لیتے تھے پھر لوگوں کو درس دیتے تھے۔ اعتراض ہوا کہ امام حسین کے قتل کا بدلہ کون لے گا؟ شیخ مفید نے فرمایا حجت آخر۔ اس نے کہا کہ آپ کا رینک کیا ہے؟ انہوں نے کہا امام۔ ان کا زین العابدین کون تھے؟ ان کا امام۔ اس نے کیا عجیب مذاق ہے کہ چوتھا امام تو بدلہ لے نہیں سکا، 12واں کیوں بدلہ لے گا؟ شیخ مفید کا بڑا مفید جواب ہے، ساری زندگی یاد رکھیے گا۔ فرمان لگے چوتھے میں بھی اتنی ہی طاقت تھی، اور چوتھا بھی ویسے ہی اختیارات الہیہ کا مالک تھا، اور چاہتا تو ایک ایک حسین کے قاتل سے بدلہ لے سکتا تھا، لیکن اگر چوتھا بدلہ لے لیتا تو آج کے یزیدی بچ جاتے۔ تو یزید نام نہیں ہے، کردار ہے۔ قیامت تک جتنے بھی یزیدی آنے ہوں گے وہ آتے رہیں گے، اکٹھے ہوتے رہیں گے، اور جب آخری دشمن حسین اس دنیا میں آ جائے گا، کیونکہ امام کے آنے سے پہلے یہ بھی روایات کے اندر کثرت کے ساتھ موجود ہے، کثرت کے ساتھ بچے پیدا ہونا بند ہو جائیں گے۔ یہ ایسے ہی پوری دنیا نہیں اٹھ پڑی ہوئی فیملی پلاننگز کے لیے۔ چھوٹا خاندان زندگی آسان۔ میں پارا چنار گیا، وہاں پہاڑ پہ لکھا ہوا تھا بڑا خاندان اللہ نگہبان۔ کثرت کے ساتھ جب حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تھا تو بچے پیدا ہونے بند ہو گئے تھے، یہاں تک کہ آخری پیدا ہونے والا بچہ 40 سال کا ہو گیا، تاکہ چھوٹے بچے طوفان میں مارے نہ جائیں، کیونکہ وہ خالی ایک نبی کا بھیجا ہوا منگوایا ہوا عذاب تھا، اس میں بے گناہوں کی موت کا خطرہ تھا۔ امام کے ہوتے ہوئے بے گناہوں کی موت کا خطرہ نہیں، کیونکہ اس کے دادا کی تلوار بھی 7 پشتوں کا پہلے مطالعہ فرماتی۔ کتنا پیار ہے مومن سے امیر المومنین کو کہ اپنے اس دشمن کو چھوڑ دیتے ہیں جس کی 7ویں پوسٹ میں کوئی مومن موجود۔ اور حضرت حجت آخر علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ شریف جب اس دنیا میں ظہور فرمائیں گے اور ہماری گناہگار آنکھیں حضرت کی زیارت کریں گی تو اس وقت پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے گی کہ وہ انبیاء کے سارے معجزات ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہوگی، یہ امام کی ریت کے اختیار میں ہوگا۔
وہ کر کے دکھائے جو پہلے نبی کرتے رہے. اور امام کیا کریں گے یہ پھر دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے گی. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ دین اسلام ہر دین پر غالب آ جائے. کوئی دین نہیں رہے گا جب حضرت علیہ السلام ظہور فرمائیں. تو جو دوسرے دینوں کو برداشت نہیں کرے گا وہ اپنے ماننے والوں میں بھی بے دینی کو برداشت نہیں کرے گا. 18 سال کا وہ بچہ جو شریعت سے ناواقف ہوگا امام اسے قتل کر دیں گے اپنے ہاتھوں سے کہ جب تجھے شریعت کے اصول اور شریعت کے، کیونکہ امام علیہ السلام خدا کے دین کو نافذ کرنے کے لیے تشریف لائیں گے. خدا کا وہ دین جو ہمیشہ ہمیشہ آپ پوری تاریخ پڑھ لیجئے یتیموں کی طرح زندگی بسر کرتا رہا ہے، وہ پوری دنیا پر اس انداز سے نافذ ہو جائے گا کہ جس طرح سے اسے نافذ ہونے کا حق ہے. خدائی منصوبے کی تکمیل ہو جائے گی اور وہ انسانیت جو اپنے دلوں کے اندر غم رکھتی ہوگی، جس کے ساتھ ظلم ہوا ہوگا، وہ ان مظالم کا اپنی آنکھوں کے سامنے امام کے ہاتھوں سے انصاف ہوتا ہوا دیکھے گی. اور عدل و انصاف امام علیہ السلام کا وہ معاشرہ، لوگ کہتے ہیں کہ امیر المومنین کے پاس بھی تو حکومت آئی تھی تو انہوں نے کیوں نہیں کر کے دکھا دیا. ایسا عدل و انصاف کا معاشرہ بے نہیں جیسا آپ چاہتے ہیں امام مہدی کے ظہور سے، تو مولا علی کے پاس بھی تو ظاہری حکومت تقریباً 4 سال 4 مہینے اور کچھ دنوں تک آئی ہے، تو اس میں مولا علی علیہ السلام ایسا کر دیتے. دیکھیے ایک شریف حکمران کے بعد آنے والے حکمران کا معاشرے کے اندر عدل و انصاف قائم کرنا آسان ہے. ایک کرپشن والا معاشرہ جس کے اندر کرپشن ہی کرپشن ہو، اس کے بعد اگر کوئی اقتدار سنبھالے تو اسے خرابیاں دور کرنے میں ٹائم لگتا ہے. اگر رسول کے بعد براہ راست مولا علی کی حکومت ہوتی تو مولا علی وہ عدل و انصاف اسی طرح سے قائم و دائم کر کے دکھاتے. لیکن یہ جو گیپ ڈال دیا پبلک کے ووٹوں نے اور رسول کے علم والے ممبر پر جاہلوں کو تصرف دے دیا، اس 3 دوروں کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے امیر المومنین جب اقتدار پہ آتے ہیں ظاہری اقتدار پر، تو پہلا فکرہ یہ فرماتے ہیں جب دنیا نے اعتراض کیا یا امیر المومنین کیا یہ وہی حکومت ہے جسے آپ اپنی جوتی سے کم در کہتے تھے؟ کیا یہ وہی حکومت ہے جو بکری کی ناک سے بہنے والی خلادت سے بدتر تھی؟ تو پھر قبول کیوں کیا؟ تو امیر نے فرمایا اگر تمہاری حالت بعثت رسول سے پہلے والی نہ ہو گئی ہوتی تو میں کبھی بھی تمہاری حکومت کو قبول نہ کرتا. تم پہلے کی طرح ہو گئے تھے. یہ فکرہ امیر کائنات کا کہ تم پہلے کی طرح ہو گئے تھے رہتی دنیا تک امیر المومنین کس دور. اور یہی اعتراضات ہیں جس سے ہمارے نوجوان پریشان بھی ہوتے ہیں کہ صاحب دوسرے دور میں تراویح کی نماز شروع کرا دی گئی تھی حکومت کے زور پر، اگر آپ کہتے ہیں تو مولا علی نے حکومت کے زور پہ بند کیوں نہیں کرا دی؟ انہوں نے ایک آرڈیننس کے ذریعے جاری کر دیا، امیر آ کے اسے ختم کر دیتے. امیر نے ختم کیا. لوگوں نے آ کے کہا مولا پہلے 2 دوروں میں ہم پڑھتے رہے اور وہ حافظ نہیں تھے، انہوں نے بندے مقرر کیے تھے پڑھانے کے لیے. آپ تو ماشاءاللہ حافظ بھی ہیں، آپ خود پڑھائیں گے یا کسی اور کو زحمت دیں گے؟ امیر نے فرمایا قرآن میں حکم نہیں، رسول کی سیرت نہیں، اور میں کسی بدعت کو اسلام میں داخل نہیں ہونے دوں گا. امیر چلے گئے. عادت پڑی ہوئی تھی، صفیں بن گئیں، یعلمون تعلمون شروع ہو گیا. مولا نے امام حسن کے ہاتھ میں درہ دے کے بھیجا. درہ لے کر آئے امام حسن اور لوگوں کو مارا اور ان کی صفوں کو توڑا، اور وہ بندے وہاں سے بھاگے، شام جا کے پناہ لی اور وہاں پروپیگنڈا شروع ہو گیا علی نماز بھی نہیں پڑھنے دیتا. اس پروپیگنڈے کے پیچھے کہ امیر نماز نہیں پڑھتے یہ واقعہ تھا جس کی بنیاد پر شام کے بچے کے ذہن میں ڈال دیا گیا تھا علی نماز نہیں پڑھتا، علی مسجد میں نہیں جانے دیتا. اسی لیے میرے مولا نے مرحب کو قتل کر کے نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، سجدے میں شہید ہو کے کہا فزتو برب الکعبہ، تیرے پروپیگنڈے میں پانی پھر گیا. اب تیرا شامی ہر کوئی کہے گا علی سجدے کی حالت میں شہید ہوا.
طرح کہنا پڑے گا کہ علی حالت سجدہ میں شہید ہو گیا. تو شامی دم خود رہ گئے کہ کیا علی بھی نماز پڑھتا تھا؟ کیا علی بھی نماز پڑھتا تھا؟ امیر فرعون شام سے زیادہ خطرناک فتنے آئیں گے امام زمان کے سامنے. عامر بن العاص سے زیادہ چالاک لوگ آئیں گے حجت خدا کے سامنے. دجال جس کے بارے میں حتمی علامت ہے امام کے ظہور کے متعلق، دجال، اس کی توضیحات کی جا رہی ہیں. کوئی کوشش کرتا ہے کہ ساری روایتوں کا رخ امریکہ کی طرف موڑ دیا جائے کہ گدھا بھی ان کی علامت ہے، گدھے پہ بیٹھا ہوا ہوگا ان کا جو قومی جانور ہے وہ گدھا ہے. واللہ عالم بالصواب. لیکن کیا ہے دجال؟ حضور نے خدا سے کہا کہ اسے ٹال دے. فی الحال سنی شیعہ روایت ہے، لشکر سمیت حضور سے لڑنے آیا، حضور نے کہا ٹال دے. خدا نے کہا میں نے اسے قائم کے لیے رکھ دیا. اس زمانے میں یہ آئے گا اور قائم اس سے جنگ فرمائیں گے. پوچھا گیا مولا کب ایسا ہوگا؟ فرمایا امیر المومنین سے پوچھا جا رہا ہے. اور یہ وہ حدیث ہے جو آپ نے حضرت میثم تمار سے بیان فرمائی. میثم و قمیل، میں دیکھ رہا ہوں تمہاری قبروں کے گرد بلند و بالا مکان بن چکے ہیں. بلند و بالا، وسیع و عریض اس زمانے میں سمجھ میں آتا تھا، بلند مکان سمجھ نہیں آتے تھے. فلیٹس کی دنیا، فلیٹس کی زندگی، ایک سے اوپر مکان بناتے جانا اور کتنی بھی منزل پہ پہنچ جانا، یہ اس زمانے کا مسئلہ نہیں تھا. امیر نے بتایا بلند و بالا مکان بنیں گے، وسیع و عریض نہیں. وسیع و عریض تو وہ ہوتے ہی نہیں. اگر وسعت ہوتی عرض کے اندر تو پھر وہ اوپر کیوں جاتے؟ جب پھیل نہ سکے تو اوپر چلے جاتے ہیں. مکان بن گئے. اگلا فکرہ امیر المومنین کا وہ تھوڑا سا اس سوسائٹی کے لحاظ سے بڑا سخت ہے، کیونکہ ہم اسے سارے قبول کر چکے ہیں، ویلکم کہہ چکے ہیں. اور اب پڑھنے والے کو بھی شرم آتی ہے کہ میں اس کے خلاف کیسے پڑھوں، سننے والے تو پھر سننے والے. امیر المومنین نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان مکانوں کے اوپر شیطان کی آنکھ نمودار ہو چکی ہے اور شیطان کا سینگ طلوع کر چکا ہے. وقال له اینٹینا، اور وہ لوگ اسے اینٹینا کہہ کے پکارتے ہوں گے. آپ دیکھیے کہ قدیم علماء نے نوٹس لکھے کہ واللہ عالم یہ اینٹینا کیا چیز ہوتی ہے. ہم تو خود ماشاءاللہ 100 چینلوں کے عالم تشریف فرمائے، ہمیں پتہ ہے کہ اینٹینا کیا چیز ہوتی ہے. لیکن کتنی عجیب بات ہے، آپ دنیا کی لینگویجز میں دیکھ لیجئے. میں جہاں جہاں ذکر حسین کے توسل سے گیا، میں نے خصوصی طور پہ تجسس کے ساتھ اس بات کو محسوس کیا. ہندوستان میں گیا، وہاں پوچھا اینٹینا کہتے ہیں اسے. ہانگ کانگ والے بھی اینٹینا کہتے ہیں، پورا عرب اینٹینا کہتا ہے، پورا یورپ اینٹینا کہتا ہے، امریکہ کے پورے لوگ اسے اینٹینا کہہ کے پکارتے ہیں. دنیا میں کتنی چیزیں ہیں جن کے ترجمے ہو چکے ہیں. لاؤڈ اسپیکر ہے، آپ انگریزی میں لاؤڈ اسپیکر کہتے ہیں، جرمن کچھ اور کہتے ہیں، فرینچ کچھ اور کہتے ہیں، اسپینش کچھ اور کہتے ہیں، سویڈش کچھ اور کہتے ہیں. امیر المومنین نے کہا وقال له اینٹینا، اینٹینا کو جرمنی والے بھی اینٹینا کہتے ہیں، امریکہ والے بھی اینٹینا کہتے ہیں، ہندی والے بھی اینٹینا کہتے ہیں. وقال له اینٹینا، کیونکہ امام کسی ایک قوم کے مخاطب نہیں، پوری قوموں کا حال مولا نے بتا دیا. لوگوں کے گھروں پر شیطان کی آنکھ طلوع کرے اور لوگ اسے اینٹینا پکاریں گے. کمیل نے کہا مولا کچھ اور بتائیے. فرمایا عورتیں عورتوں پر اکتفا کریں گی، مرد مردوں کو کافی سمجھیں گے. کہا مولا کچھ اور بتائیے. کہا کمیل تم برداشت نہیں کر سکو گے، برداشت نہیں کر سکو گے. کہا مولا کچھ ارشاد فرمائی. کمیل کے لیے مولا کہیں اور میثم کے لیے مولا کہیں کہ تم برداشت نہیں کر سکو گے. حوصلہ ہے ہمارا، ہم اس معاشرے میں زندہ ہیں جنہیں کمیل اور میثم سن نہیں سکتے تھے. وہ ہمارا معاشرہ ہم ہی لوگوں سے بنا ہوا وہ معاشرہ ہے، ہم ہی لوگوں کا بنا ہوا وہ معاشرہ جس میں امام نے فرمایا کہ اس دور کے اندر مریض صحت مندوں کی عیادت کے لیے جائیں گے. صحت مند گھر بیٹھا ہوگا، مریض پوچھنے آئے گا کیا حالات ہے، خیریت سے ٹھیک ٹھاک. تشریح سنیے، آیت اللہ صافی گول پائیگانی نے اس کی تشریح میں فرمایا کہ یہی دور ہے
واجب اس امتی پر ہے جس پر خمس واجب ہو گیا کہ وہ سید کے دروازے پر جائے اور اسے جا کے دیکھ آئے. تمہارا حق ہے، تمہاری دادی کا مال ہے، قبول کرو. کا الٹ کام چلے گا. سید غریب عمراء کے دروازے پر بار بار بلائے جائیں گے، حالانکہ وہ قرض نہیں ہے، احسان دینے والے کا نہیں ہے. جس نے خمس دیا اس کا 0% بھی احسان نہیں. احسان وہ سید کا ہے جو قبول کر کے اس کے باقی مال کو پاک کر رہا ہے. اس عالم میں مر جائے تو جنت میں جائے گا، اور اس مال کا حساب کتاب نہیں ہوگا جس میں سے حق فاطمہ زہرا کو نکال دیا گیا. اس زمانے کے اندر نئی نئی فکریں پیدا کر کے کچھ ایک عقیدہ تو یہ نکلا، وہ کہہ لگے صاحب یہ معطل ہو گیا ہے خمس. کوئی رائل فیملی کا ٹیکس تھوڑی ہے کہ ہم عطا کریں. تو یاد رکھیے، امام کے ظہور کی دعا کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے، قبلہ نے اعلان کیا مجلس سے ہوں گی اور یہاں کوئی انتظام نہ ہو، دروازہ ہی بند ہو، لاؤڈ سپیکر کچھ نہیں، لائٹنگ کچھ نہیں، بیٹھنے کا انتظام کچھ نہیں، ذاکر کو اطلاع نہیں. تو یہ لطیفہ تو ہو سکتا ہے، مذاق تو ہو سکتا ہے، مجلس نہیں ہو سکتی. مولا تشریف لائیے، اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر آ گئے، پہلا ظہور کا مددگار وہ ہے. خدا کی قسم بار بار زور دے کے یہ فکر عرض کرتا ہوں، امام کے ظہور سے مخلص وہ ہے جو تھوڑی بہت تیاری کر کے رکھے. اتنی تیاری ضرور ہو کہ امام کے سامنے جائے تو اسے شرمندگی محسوس نہ ہو، امام کے سامنے پیش ہونے کے قابل ہو. شریعت سہلہ ہے، آسان شریعت. اس آسان شریعت کو نہ اپنانا بڑی مشکلات پیدا کر دے گا. امام کے سامنے حاضر ہونے میں بہت زیادہ رکاوٹیں پیدا کر دے گا. امام نے فرمایا کہ اگر تم ہم سے مخلص ہو جاؤ اور تم راستہ چلو اور تمہارے پاؤں پہ ٹھوکر لگے، اگر تمہارے دل میں ہمارے لیے خلوص ہو تو ہم تمہیں اسی وقت بتانے کے لیے تیار ہیں کہ تمہیں ٹھوکر لگنے کی وجہ کیا تھی، کس گناہ کے عوض تمہیں یہ ٹھوکر لگی ہے. کہ اگر تم ہم سے دور نہیں رہنا چاہتے ہو، یہ علی ابن مہدیار کوفی جس نے امام کی زیارت کی، اور یہ وہ ہے اس کے باپ نے امام کو دیکھا ہوا تھا، اتنا قریبی عرصہ امام کا اور اس کا گزرا ہے، اتنا قریبی عرصہ. علی ابن مہدیار کوفی امام کی باتیں سنتا اور امام کے عشق میں مبتلا رہتا. چل پڑا امام کو ڈھونڈنے، روایات کے سہارے سے. منگل کو وہاں ہوتے ہیں، بدھ کو وہاں ہوتے ہیں، جمعرات کو وہاں ہوتے ہیں. اسی لیے حدیث ہے لا تعد الایام، خبردار دنوں کو گالی مت دینا. یہ ہمارے گھروں کی شریعت میں فکرہ نافذ ہے. فلاں دن تو بڑا منحوس ہوتا ہے، فلاں دن تو فلاں کام نہیں ہونا چاہیے. امام نے منع کیا، خبردار دنوں کے متعلق اپنی رائے کا اظہار نہ کرنا. ہمارے گھروں میں اکثر پیر سے بڑی مخالفت کی جاتی ہے، یہ پیر کا دن تو بڑا منحوس ہے. یا کئی گھروں میں ہفتے کو تو چہلم نہیں ہو سکتا، یہ تو بڑا خطرناک دن ہے. اتوار کو ہو سکتا ہے، چھٹی والا دن مذاکروں میں مشکل پڑ جاتی ہے. فرما خبردار دنوں کو گالی مت دو، یہ ہمارے ناموں پر رکھے گئے. یہ ہفتے کے دنوں کے نام ائمہ معصومین کے نام ہیں. امام نے فرمایا یعنی مثلا یوم السبت، یہ تو ہفتے کو کہتے ہیں، ترجمہ کیا ہے؟ سبت کا دن. یوم الاحد، احد کا دن. یوم الاثنین، 2 کا دن. یوم الثلاثہ، 3 کا دن. یوم الاربع، 4 کا دن. یوم الخمیس، لشکر والے کا دن. یوم الجمعہ، جمعہ کا دن. اب امام کی حدیث سنیے، فرمایا السبت اسم رسول اللہ، والاحد امیر المومنین، والاثنین الحسن والحسین، والثلاثہ علی ابن الحسین، محمد ابن علی، جعفر ابن محمد، والاربع
موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد. دیکھیے اتنی پریشانی والی بات نہیں. آپ میں سے آدھے سے زیادہ مجمع باب الحوائج جاتا ہے. کس دن جاتے ہیں؟ ذرا سب بتا دیجئے جو جاتے ہیں. بدھ والے دن. تو امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں بدھ والے دن کیوں جاتے ہیں؟ اربع یہ 4 کا دن ہے. موسیٰ کاظم کا دن ہے, علی رضا کا دن ہے, محمد تقی کا دن ہے, علی النقی کا دن ہے. خمیس کا مطلب ہے لشکر, اس لیے سعودی عرب کے ایک شہر کا نام ہے خمیس المشائخ, مشائخ کا لشکر. خمیس کا مطلب لشکر اور عسکری کا مطلب ہی لشکر. یوم الجمعہ ہذہ اسمہ القائم, یہ قائم آل محمد کا دن اور جمعہ امام زمانہ کا نام. اذ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ یا ایھا الذین آمنوا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. جب تمہیں جمعے کا دن پکار رہا ہو, جب تمہیں جب آپ کو امام زمانہ پکار رہے ہو, ذکر اللہ کی طرف دوڑو, ذکر اللہ کی طرف دوڑو. بذر البیع, بیع کو چھوڑ دو. اس طرح سے نہیں روکا گیا, بیع سے روکا گیا. حالانکہ دونوں معاملات ہیں اور قرآن مجید میں خالی ایک چیز کا تذکرہ کیا گیا. امیر المومنین, ہمیں مولا علی نے کہا ہے کہ آپ علی ولی اللہ پڑھیے, خدا کی قسم نہیں کہا. ہمیں رسول نے نہیں کہا, ہمیں رسول نے بتایا ہے. زبان مصطفیٰ کی تھی, پیغام کبریا کا تھا. تو اب اگر کوئی ولایت امیر المومنین سے فرار کرے, حضرت کی ولایت سے کوئی فرار کرے, تو امام نے فرمایا مشرک ہے, اور جو مشرک ہے وہ ظالم ہے, اور جو ظالم ہے وہ علماء سوء میں سے ہے. جو ولایت امیر سے منع کرے علماء سوء میں سے ہے, لہذا اس سے محفوظ رہو. اور حضرت ابو عبداللہ جعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اولاد میں سے, ظاہر ہے کہ غیر امام اولاد میں سے کسی کو نصیحت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے, عالم کی صفت یہ ہے کہ وہ آخرت سے ڈراتا ہے لیکن لوگوں کو مایوس نہیں ہونے دیتا. ایسی باتیں بیان نہیں کرتا جیسے لوگ مایوس ہو جائیں, اور نہ اتنی توقع دلاتا ہے کہ لوگ بے عمل ہو جائیں. اسی طرح سے ایک خط ہے, توقیع ہے, جو سوال کے طور پر امام کے نام لکھی گئی کہ مولا میری سمجھ میں نہیں آتا, میں آپ کے شیعوں کو دیکھتا ہوں عمل سے دور رہتے ہیں اور اکثر وعدوں کو توڑ دیتے ہیں اور گفتار میں صداقت سے کام نہیں لیتے, لیکن میں آپ کے دشمنوں کو دیکھتا ہوں وعدے کے پکے, نماز کے پورے, روزے میں مکمل, حج کثرت کے ساتھ. امام زمان نے توقیع لکھی, خط لکھا اور اپنے نائب کو جواب میں بھیجا. امام نے جو جواب دیا وہ سنیے. فرمایا خدا قیامت کے دن ہمارے دوستوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا اور ہمارے دشمنوں کی نیکیوں کو گناہوں میں بدل دے گا. اور خط میں لکھا جب تم یہ کہو گے تو اعتراض کرنے والے کو غصہ آ جائے گا اور وہ دلیل مانگے گا تو آیت پڑھ دینا, یخرجہم من الظلمات الی النور, جو اندھیرے ہیں انہیں نور میں بھیج دے گا.
نور ظلمات، جو نور ہے اسے ظلمات میں بھیج دے گا. آیات الکرسی کا اختتام ہے انہی آیات پر. تو اور پھر دوسری مقام پر آیا جس میں خدا نے فرمایا سورہ بقرہ میں کہ قیامت والے دن میں مومن کے سیئات کو حسنات میں بدل دوں گا اور دشمن علی کے حسنات کو سیئات میں بدل دوں گا. پانچویں امام سے ایک شخص نے جھگڑا کیا کہ مولا یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ نیکیوں کو گناہ بنا دے گا، گناہوں کو نیکی. تو امام نے مثال فرمائی، فرما دیکھو اگر برتن نجس ہو تو اس میں پاک چیز بھی ڈال دو تو وہ نجس ہو جائے گی. ہمارے دشمنوں کا ظرف نجس ہے. ہمارے دشمنوں کا ظرف نجس ہے. جتنی پاک چیزیں ڈالتے رہو نجس ہوتی جائیں گی. اس کا مولا یہ تو سمجھ میں آ گیا واقعاً، لیکن یہ آپ کے دوستوں کے گناہ نیکیوں میں کیسے بدلیں گے؟ حالانکہ آیت ہے قرآن مجید کی. پھر اس نے امام سے پوچھا تو امام نے فرمایا کہ ایک برتن میں شراب ہو، شراب بھی نجس، برتن بھی نجس، پھر اسے آگ پر رکھ لیا جائے گا، تپش آئے گی، حکم طبعیت سے شراب شرکے میں بدل جائے گی، خود بھی پاک ہو جائے گی، برتن کو بھی پاک کر جائے گی. تو اب درمیانہ رستہ. اور یہاں پر ایک حدیث پڑھ کے پھر آگے اپنے موضوع کی طرف آئے. امام سے پوچھا گیا مولا آپ کے شیعہ کی علامت کیا ہے؟ فرمایا اس کے دل کے دو حصے ہوتے ہیں، برابر کے دو حصے. آدھا حصہ امید سے بھرا ہوتا ہے، آدھا خوف سے بھرا ہوتا ہے. امید خوف سے زیادہ نہیں ہوتی، خوف امید سے زیادہ نہیں ہوتا. نہ امید ختم ہوتی ہے. اور پھر حدیث سنیے امام ہشتم کی. فرمایا ہمارا شیعہ وہ ہے کہ اگر اس کے سامنے اعلان ہو کہ خدا نے پوری مخلوقات کو بخش دیا ہے، پوری مخلوقات، ایک کے لیے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ اسے جہنم میں بھیجے گا. فرمایا ہمارا شیعہ وہ ہے کہ اس کے دل میں ڈر رہے گا کہ کہیں وہ ایک میں تو نہیں. یہ خوف کی حالت ہے. پھر امید کی امام نے بتائی کہ اگر خدا اعلان کرے میں پوری کائنات کو جہنم میں ڈالوں گا، ایک کو جنت میں بھیجوں گا، تو اسے یقین ہوتا ہے وہ ایک جو جنت میں جائے گا وہ میں ہوں. کیونکہ جنت جس کرنسی سے ملتی ہے وہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب. آپ کے پاس ہے تو آپ امیر ہیں اور نہیں ہے تو غریب ہیں. تو اب علماء کے ذریعے سے جب طے ہوگا تو صرف علماء نہ تھے جن کی حجت خدا سے ملاقاتیں ہوتی رہی، عارفین، صالحین. ایک فرد کو صرف امام نے اس بات پر زیارت کرا دی کہ ہر وقت باغسل رہتا تھا کہ نہیں معلوم امام کی زیارت کب نصیب ہو جائے. غسل زیارت میں ہر وقت رہتا. کوئٹہ کے اندر ایک مومن کی میری سے ملاقات ہوئی تھی. ان کے والد روز کھانا کھا کے ہاتھ میں نیزہ لے کر شہر کے باہر ایک چوراہے پہ کھڑے ہو جاتے کہ ابھی میرے امام کا لشکر آئے گا، میں اس میں شامل ہو جاؤں. ایک دن اپنے ہی مومن بچوں نے مذاق کر دیا کہ آپ یہاں کھڑے ہیں، مولا تو پہاڑ کے پیچھے لشکر سمیت موجود ہے. دوڑ پڑا. پھر اسے ڈھونڈا گیا کئی سال تک، ہیلی کاپٹر سے سرچ کی گئی، کہیں نہ ملا. یقیناً اپنے امام کے لشکر میں شامل ہو گئے. ہمارے ملتان شہر میں ایک مومنہ تھی، انتقال ہو گیا، خدا اس کی مغفرت کرے. وہ رات کو بھی برقع پہن کے سوتی تھی اور مشہور ہو گیا تھا سنی شیعوں میں کہ یہ کسی مولا کا انتظار کرتی ہے.
تو لوگ پوچھتے تھے کہ برقع پہن کے کیوں سوتی ہو؟ کہتی تھی رات کو مولا آ جائیں پھر برقع ڈھونڈنے میں دیر ہو سکتی ہے، میں حضرت کی زیارت کے لیے نکل پڑا۔ کل جس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے شروع کیا تھا، ابراہیم علی ابن مہذیار شہر اہواز کا رہنے والا، اس کی تڑپ امام کی زیارت کی یہ تھی کہ اس کے والد نے امام کو دیکھا تھا اور اس نے امام کو نہیں دیکھا تھا۔ اس نے خالی امام کا ذکر سنا، عالم گھرانے کا فرد، تڑپ گیا۔ پھر اس نے روایات کو اکٹھا کیا کہ کس تاریخ کو امام کہاں ہوتے ہیں، اور اس نے 6 سال سفر کیا امام کی محبت میں۔ معلوم ہوا کہ حج کے موقع پر امام کعبے میں آ جاتے ہیں، یہ کعبے چلا گیا، اور ظاہر ہے کہ آج کل کا حج تو بڑا آسان ہے، 40 دن پھر بھی لوگ مشکل سے نکالتے ہیں، 7-8 دنوں میں بھی لوگ حج کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ وہ ایک مہینہ پہلے، ایک مہینہ بعد وہاں پہ رہا کہ امام علیہ السلام کو، ایک تو روایت ہے کہ جب کعبے کے اندر بارش برس پڑے، بادل آ جائیں، بارش برس پڑے، تو امام اس وقت طواف فرما رہے ہوتے ہیں۔ جب بھی کعبے میں بارش ہو، کعبے کی چھت پر بارش کے قطروں کا گرنا حجت خدا کے طواف میں ہونے کی دلیل ہے کہ حضرت طواف کے اندر موجود ہے۔ مسجد جمکران جو امام خواب میں آئے، اس کو حکم دیا، مسجد بنی، ہزاروں لوگ فیض یاب ہوتے ہیں، وہاں کے لیے بھی امام علیہ السلام کے لیے کہ منگل کا دن گزار کے جو شب آتی ہے، حجت خدا اس میں کسی لمحے کے اندر وہاں پہ تشریف لاتے ہیں۔ بدھ کے دن مسجد سہلا کے اندر، عراق کے اندر حضرت ضرور تشریف لے کر جاتے ہیں۔ روایات ہیں کثرت کے ساتھ، علماء نے اسے بیان کیا۔ اور شب جمعہ تو کوئی ولی ہو، نبی ہو، پیغمبر ہو، وصی ہو، اس کے لیے مخصوص ہے کربلا معلی۔ جمعے کے دن نجف اشرف امیر المومنین کے روزہ اطہر پر سرکار موجود ہوتے ہیں۔ ہفتے اور اتوار کے دن ائمہ بقیع کے مزارات پر سرکار کا وہاں پہ وجود باپ مثلا چل پڑا۔ ایک شہر میں 6 مہینے، 5 مہینے، اس بدھ نہیں مل سکے اگلے بدھ مل جائیں گے، اس میں نہیں ملے اگلے میں مل جائیں گے، مسلسل رہا۔ بالآخر تھک گیا اور پاؤں سے خون جاری تھا اور کعبے کے باہر بیٹھا ہوا تھا، یہ حسین و جمیل نظر آیا اور اس نے اسے دیکھا تو کھڑے ہو گیا۔ ابھی یہ کچھ بولا نہیں تھا، وہ بول پڑا، مجھے وہ نہ سمجھ جسے تو ڈھونڈ رہا ہے، میں تو اس کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں۔ اور مولا فرما رہے اگر ہم سے ملنا چاہتے ہو تو طائف پہنچو۔ طائف وہ خطہ ہے جو جنت سے اتارا گیا، جس نے طواف کیا تھا خانہ کعبہ کا، اس طواف کی وجہ سے اسے کہتے ہیں طائف۔ اس میں ایک پہاڑ پر مہذیار چڑھتا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک بالوں کا بنا ہوا خیمہ جس سے نور نکل رہا، اور دربان نے اسے روکا۔ دربان اندر گیا، اجازت طلب کی، باہر آیا۔ اب یہ فکرہ جس کے لیے میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا، اندر گیا تو گر گیا امام کے قدموں میں، کہا مولا میں نے بڑا ڈھونڈا۔ اور امام فرما رہے ہیں اتنے عرصے بعد ملنے کیوں آئے؟ اب دونوں فکروں میں فرق دیکھیے، 6 سال کی اس کی جد و جہد، اور امام شکوہ فرما رہے ہیں میں یار اتنی دیر کیوں لگائی، پہلے آتے اتنا عرصہ، میں جو تمہاری تڑپ سے واقف تھا۔ تو مولا مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کہاں ہیں۔ تو امام کے چہرے پہ جلال آ گیا، کہ اگر تمہیں امام معلوم نہیں ہے پھر ہمارے علاوہ کون ہے جس کا ایڈریس تمہیں معلوم ہو، جس کا پتہ تمہیں معلوم ہو، جس کا راستہ تمہیں معلوم ہو؟ سنو، ہم تمہارے گھر کی ہر خوشی میں آتے ہیں،
ہم تمہارے گھر کے ہر غم میں آتے ہیں، تم روتے ہو تو ہم چپ کرانے کے لیے آتے ہیں، تم ہنستے ہو تو ہم تمہارے پاس ہوتے ہیں، تمہارے اعمال نے تمہیں ہم سے دور کر دیا ہے، تمہارے اعمال ہیں جن کی وجہ سے دوری ہے۔ تجربہ ہو چکا ہے، 11 معصومین کی شہادت ہو چکی ہے، ساتھیوں کی قلت، انصار کی قلت، سب سے زیادہ اب تک جس معصوم کے ساتھ افراد آئے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام، 72 میکسیمم تعداد ہے۔ امیر کو اتنے نہیں ملے، امام حسن کو اتنے نہیں ملے، امام زین العابدین کو اتنے نہیں ملے، کسی امام کو اتنے ناصر نہیں ملے۔ اور یہ جو 313 جن میں 50 خواتین شامل ہیں، 50 خواتین ہیں 313 کے اندر، جہاد عورتوں پہ ساکت ہے۔ کوئی خود سے میدان میں آ جائے تو اس کی اپنی بادشاہی ہے، اللہ نے منع کیا ہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ مرہم پٹی کی خاطر، یا واللہ عالم، مولا بہتر جانتے ہیں، روایت میں اتنے ہی فکرے ہیں، 313 مردوں میں سے 50 خواتین جن کے حوصلے پہاڑوں سے زیادہ مضبوط، اور حد ہے کہ امیر المومنین کے لشکر کا جو CNC تھا وہ سپاہی ہے امام زمانہ کا، وہاں رینک یہ تھا کہ چیف آف دی آرمی سٹاف مالک اشتر، اور یہاں پہ سپاہی ہے امام زمان علیہ السلام۔ یہ خانہ کعبہ سے ظاہر ہوگا امام کی نصرت کی خاطر، اور امام کے ساتھ مل کر یہ جنگ وہاں پہ کریں۔ حضرت کمبر، حضرت میثم تمار، اصحاب کہف، ان کی تعداد کو سیکریٹ رکھنے میں کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ امام کے لشکر کی سیکریسی کو برقرار رکھنے کے لیے خدا نے اصحاب الکہف کی تعداد کو قرآن مجید میں اس انداز سے کیا، اور حد ہے فکرے کیا کہے کہ وہ اگر 5 ہیں تو چھٹا وہ ہے، 700۔ اب عارفین سے دعا لینے کے لیے ایک فکرہ کہتا ہوں، 5 وہ ہیں کہ بخاری صاحب، 5 وہ ہیں 700 اور چھٹا ان کا کتا ہے۔ یاد آئی حدیث قصہ، جبرائیل چادر کے باہر کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا اجازت ہے میں چھٹا ہو جاؤں، تو ذرا جبرائیل کی لینگویج دیکھیے، اجازت ہے میں چھٹا ہو جاؤں، تو جا جبرائیل اپنے آپ کو اس سے زیادہ نہ سمجھتا ہو۔ سید الملک ہو کر اس نے وہی زبان استعمال کی جو قرآن نے اصحاب کہف کے کتے کے لیے استعمال کی، اور ان کا کتا ان کے دروازے پر چپ چاپ بیٹھا ہوا، کتا اور چپ اور بھونکا نہیں، کتا غار میں چپ رہے تو لائق مدحت ہو جاتا، اگر وہ کائنات میں کسی کو شک نہیں کہ یہ جنت میں جائے گا، 100% جائے گا، کتا ہونے کے باوجود جنت میں جائے گا۔ تو آپ سامعین گرامی، امام علیہ السلام کا لشکر طیب الطاہر اور امام خود کل انشاءاللہ علامات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور ان کیونکہ علامات کی تعداد علماء نے 70,000 سے زیادہ بیان فرمائی، 70,000 میں سے 700 چنے، 700 میں سے 70 چنی، اور 70 میں سے 7 چنی۔ یہ 7 جو ہے ان کے لیے ہے کہ حتمی ہیں، کچھ غیر حتمی ہیں، کچھ بعید ہیں، کچھ قریب ہیں، کچھ جلدی ہو جائیں گی، کچھ دیر سے ہوں گی، لیکن میں صرف اسی حصے کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جس کا اس جاتے ہوئے زمانے سے ہمارا تعلق ہے۔ جس صدی میں ہم رہ رہے ہیں، سائنس کی جو ترقیاں ہو چکی ہیں، جو سائنس کے معجزے بچوں کے ہاتھوں کے کھلونے بن چکے ہیں، ان کے بارے میں ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہور امام کے متعلق جو پیشین گوئیاں فرمائی ہیں۔
کل وہ میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ اسی سطح کے اوپر بیان کرنے کی کوشش کروں گا. آج کی حد تک یہ کہ امام سے ملاقات این ممکن ہے. آیت اللہ کتاب ہے ملاقات با امام زمان، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے لیے آپ ضرور اپنے بچوں کو یہ کتاب خرید کے دیجیے. ممبر اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کتاب کی اہمیت اسے انکار نہیں کیا جا سکتا کسی بھی صورت. ہمیں کافی نہیں ہے لیکن اس کا مطالعہ ضروری ہے. تو اس میں چند کتابیں جس میں جزیرہ خضرا، اس کا اردو ترجمہ بھی یقیناً آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے. اور ملاقات با امام زمان آغا حسن ابتہی کی کتاب 2 جلدوں کے اندر، جن لوگوں کی امام سے ملاقات ہوئی اور کس انداز سے انہوں نے گفتگو کی، وہ سارا اس کتاب کے اندر لکھ دیا گیا ہے. اس کو پڑھیے تو انشاءاللہ آپ کے معرفت کے زینوں میں یقیناً اضافہ ہوتا رہے گا کہ کس طرح سے لوگ حضرت حجت کی خدمت میں گئے اور ملاقات کی. ایک شخص ہے جس نے 180 سال عمر پائی، 90 سال تک اس کی آنکھوں کا نور ٹھیک تھا. 90 سال میں کوئی بیماری لاحق ہوئی، آنکھوں کا نور چلا گیا. اسے 3 خط امام کے پہنچے تھے زندگی میں. آخری خط جو پہنچا اس وقت یہ نابینا تھا. اطلاع ہوئی کہ قاصد عراق سے آیا ہے. تڑپ گیا، اٹھا، استقبال کیا. بڑے دن ہو گئے میرے مولا کو مجھے خط نہیں آیا تھا. ہاتھ دھلوائے اس نے، اس کے کھانا کھلوایا. اس کے بعد اس نے امام کا خط نکالا. اس نے پڑھنے والے سے کہا کہ پڑھیے. وہ خط پڑھنے کی بجائے رونے لگا. کہا کیوں روتا ہے؟ کہا آقا نے لکھا ہے کہ 40 دن بعد تیری وفات ہو جائے گی. پورے 40ویں دن تیرا انتقال ہو جائے گا. کہیے چھوڑ، امام نے سلام لکھا ہے. اگر انہوں نے سلام لکھا تو سلامتی ہے. میری موت سلامتی پر ہوگی، ایمان پر مروں گا. اور امام نے تیرے لیے کفن بھی بھجوایا ہے. کفن کو چومتا رہا. اس کا ایک دوست تھا جو ناسبی تھا، دشمن آل محمد. دوست اس طرح سے کہ آپس میں جھگڑتے رہتے تھے. اس نے قاصد سے کہا کہ اسے بلا کے لے آ. وہ گیا اور بلا کے لے آیا. کہا کیوں بلایا؟ کہ اسے ناحیہ مبارک کا خط پڑھا. حجت خدا کے اس میں گرامی ہے ناحیہ، نوحے پڑھنے والا. زیارت ناحیہ زیارت امام زمان، نوحہ پڑھنے والے امام کی زیارت. امام کو بلا کے لیا. امام آئے اور اس شخص کو بلا کے لا. اس نے اسے امام کا خط پڑھا. اس نے کہا اسے تو شیعہ ہضم نہیں کریں گے، تو ناشبی کو پڑھا رہا ہے کہ تم ایسی باتیں کرتے ہو. موت کا علم اور موت کی جگہ تو صرف اللہ میاں کو معلوم ہے. اس نے کہا پڑھو، خط پڑھو، پڑھاؤ اسے. اسے خط پڑھا. اس نے کہا نعوذ باللہ، یہ خدائی کا دعویٰ کس نے کر دیا؟ یہ تمہیں کس نے خط میں لکھ دیا؟ اس نے کہا میرے امام نے کہا ہے. اس نے کہا پھر مجھے کیوں پڑھایا؟ کہ دیکھ اگر میں 39ویں دن مر جاؤں تو سچا ہے، 41ویں دن مر جاؤں تو سچا ہے، 40ویں دن مر جاؤں پھر تو مذہب اہل بیت قبول کرے گا. اگر 39ویں دن مر جاؤں، 41ویں دن، ایک دن اوپر ہو جائے ایک دن نیچے ہو جائے، پھر تو سچا، تیرا مذہب سچا. اور اگر 40 دن گزر جائے اور 40ویں دن میرا انتقال ہو، یہ کفن بھیجا انہوں نے. اس نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ شیعوں کے امام ایسے ایسے دعوے کرتے ہیں جو خدا ہی کو زیبا دیتے. 40ویں دن جب اس کا انتقال ہوا تو سب سے پہلے اسی کی آواز آئی گلیوں کے اندر، میرا سردار مر گیا. کہ میں اپنے آپ کو اسی کے مذہب پہ پاتا ہوں کہ واقعاً اتنا سچا مذہب ہے کہ نہ 39 دن ہوئے نہ 41. اسی طرح سے ایک مومن کا انتقال ہونے لگا. آخر کے وقت میں مولا تشریف لے کے آ گئے. پورا گھر حیران کہ یہ بزرگ کون ہے
जवान कौन है? जिसके चेहरे से नूर निकल रहा। और ये है फरूए काफी के अंदर, पहली जिल्द के अंदर। क्या पढ़ो? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बीमार ने पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। का खाली पढ़ना काफी नहीं, यकीन जरूरी है। उसने कहा मैंने यकीन से पढ़ा। का पढ़ो अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसने पढ़ा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। का खाली पढ़ना काफी नहीं, यकीन जरूरी है। का यकीन से पढ़ा। का पढ़ो अशहदु अन्ना अलीयुन वलीयुल्लाह। मौलवी जितना मर्जी रोकते रहे, इमाम ने आकर यही पढ़ाना। तो जाइए, जितनी मर्जी ब्रेक्स लगा दी जाए, जितने मर्जी फतवे उछाल दिए जाए, पढ़ाया अशहदु अन्ना अली। आप वरना मैं तो बल्कि बड़ा साहिब मशवरा है विलायत के मुनकरीन के लिए कि वो नई तलकीन लिखें, क्योंकि इस तलकीन में 3 गवाहियां मौजूद हैं। तो यही जरूरी है कि मरने लगे तो फिर ऊपर वाले पढ़े। एक दफा पढ़ भी लीजिए, कंधे हिला हिला कर, तू हमसे जुदा हुआ है इन गवाहियों पर। अल्लाह वाहदहू ला शरीक है, मोहम्मद उसके रसूल अब्द है, अली इमाम है, हसन इमाम है, हुसैन इमाम है। जिसे नमाज में एक गवारा न था, उसे काबर में 14 के नाम पढ़ाए जा रहे। 12 और 14 के नाम पढ़ो तलकीर के अंदर, और शहादत का लफ्ज मौजूद है वहां। बस उसी की मौत शहादत होगी जो इस शहादत को मानता होगा, वरना हलाकत के सिवा और कुछ नहीं है। उसके मरने के बाद उसके घर वालों को सब्र आ गया। किसी ने पूछा कि सब्र क्यों आया? कहा वो ख्वाब में आया था और कह गया है कि आखिरी वक्त जो कलिमात मैंने अदा किए थे, उन फिक्रों के इवज खुदा ने मुझे बख्श दिया। उन फिक्रों के इवज खुदा ने मुझे माफ कर दिया। शैतान चाहता है कि रुकावटें पैदा करें, और इमाम चाहते हैं कि कायनात आदम आलम में अब तक तकरीबन 5000 से ज्यादा अफराद हैं, उलमा सुलहा, जिनके मुतालिक वाकयात लिखे जा चुके हैं कि हजरत कायम से उनकी मुलाकात हुई और मुलाकात के वक्त उन्हें मालूम न हो सका कि हम अपने इमाम के साथ हैं। परेशानी के आलम में एक शख्स करबला से निकला तो मौला भी वहां से चले। उसने कहा कि मैं तो खुशकी के रास्ते जाऊंगा। इमाम ने कहा कि मैं फुरात के किनारे से जाऊंगा। थोड़ी दूर जाकर उस बंदे के दिल में ख्याल आया क्यों ना मैं भी इन्हीं के साथ हो लूं, तो वो साथ चल पड़ा। रास्ते में इमाम ने कहा बहुत परेशान है तू अपने कर्ज की वजह से, यहाँ से सीधा कूफे जाना, औजान एक शख्स है उसके घर जाना, दस्तक देना, वो बाहर आएगा, उसके हाथ खून से भरे हुए होंगे, घबराना नहीं, वो जानवर ज़िबा कर रहा होगा। उससे कहना कि तुझे नाहिया मुकद्दस ने सलाम भेजा है और फरमाया है कि वो जो 400 दिनार की थैली तूने तकिए के नीचे हमारे लिए दफन करके रखी हुई है, वो उठा के मेरे हवाले कर दे कि हक मांगने वाले ने अपना हक मेरे जरिए से तलब कर लिया। अब वो वहां आया, उसने औजान के दरवाजे पे दस्तक दी और वो खून से भरा हुआ हाथ लेकर आया। साथ वाले डर गए कि खूनी है और बड़े जलाल के आलम में इस वक्त खड़ा है, इससे बचना चाहिए। तो वो भी डराने लगा। तो उसने कहा न डरा, मुझे मालूम है तू अंदर जानवर ज़िबा कर रहा था। हैरान हो गया कि ये कौन है जो बाहर खड़ा हो गया अंदर के हालात जानता। फिर उसने कहा तकिए के नीचे जो 400 दिनार इमाम ज़मान के पड़े हैं वो मेरे हवाले कर। कहा तुझे किसने कहा? एक दराज कद खूबसूरत जिसके रुखसार के ऊपर काला तेल का निशान और चेहरे से नूर साते और जुल्फ़ाए मुबारक उनके कानों की लौ तक आई हुई, उन्होंने मुझे कहा है कि उनके कुछ माल है जो तेरे पास मौजूद। उसने कहा वही तो मेरे साहिबुल असर व ज़मान है। उसने माल हवाले किया और जिसको माल दिया उसने कलमा विलायत अपनी ज़बान से जारी किया और ईमान लेकर आ गया। मुमकिन है अब जो जरिए बताए गए कि इमाम की जियारत कैसे हो सकती है, उसमें मुस्तनद तरीन तरीका 40 शबे जुमा अगर कोई हरम इमाम हुसैन में जाए, अपने आप को कब्र इमाम हुसैन पे पहुंचा दे 40 शबे जुमा, तो उसकी मारिफत के मुताबिक इमाम उससे मुलाकात करते बकदर मारिफत।
خواب میں آواز سنا کر اٹھا کے بٹھا کر رستے میں روک کر ایک شخص کے پاس آئے، حالت نماز میں تھا، اسے معلوم پڑ گیا کہ میرے مولا تشریف لے آئے، سجدے میں گیا تو امام نے ایک دعا تعلیم فرمائی کہ جب چوتھی رکعت کے آخری سجدے میں جایا کر تو دعا پڑھی کر، یا من لہ الدنیا والآخرہ ارحم من لیس لہ الدنیا والآخرہ، اے وہ جو دنیا و آخرت کا مالک ہے، مجھے اس پر رحم کر جس کے پاس نہ دنیا ہے نہ آخرت۔ ان صلحاء سے امام نے ملاقات فرمائی، اور ملاقات کے دوران حضرت نے ان کو پیشین گوئیاں بھی فرمائی اور مختلف ذریعوں کے ذریعے سے مشکلوں میں مدد کی۔ ایک بڑا مشکل سوال جس نے آج سے 800 سال پہلے بغداد کے شیعوں میں قیامت ڈھا دی۔ سوال کیا گیا، ہجرت کی رات رسول خدا جب تشریف لے کر گئے تو جن صاحب کو اپنے ساتھ لے کر گئے ان کو لے جانا اس لیے ضروری تھا کہ نبی کے ساتھ ساتھ اس کے وزیر کا بچانا بھی ضروری ہے۔ ان کا آفیشلی لے کے گئے تھے رسول خدا، اگر وہ پیچھے سے ان کی جان کو خطرہ ہو جاتا تو پھر رسول کے بعد دین کو کون سنبھالتا، اس لیے ان کو لے کر گئے۔ اس واقعے کا ریئیکشن یہ ہوا، کچھ لوگ شیعہ ہوتے نہیں ہیں، کہلاتے ہیں، وہ بڑی جلدی سلپ ہو جاتے، اور آل محمد کے ماننے والوں کے لیے یہ صفت بتائی گئی ہے کہ جب وہ اپنے خلاف افواج کی کثرت دیکھتے ہیں تو ان کے دل ان کی کثرت دیکھ کر اور مضبوط ہو جاتے ہیں کہ حق اگر مختصر بھی ہو تو غالب ہوتا ہے۔ یہاں پر سامعین گرامی ایک ایسا منظر آیا کہ لوگ پریشان ہو گئے، کہ خود بھی گئے، نائب کو بھی لے کر گئے، تو امام نے خط میں جواب لکھا کہ اتنے سادے سوال پر جو لوگ پریشان ہوئے ان کی پریشانی پر مجھے تعجب ہے، ان سے پوچھو کہ خلافت کی کل مدت تو تم 30 سال بتاتے ہو، جس نے 2.5 سال خلیفہ بننا تھا اسے بچا گئے اور 12 سال والوں کو چھوڑ کر چلے گئے۔ صرف 2.5 سال کو انشورڈ کر لیا کہ اسے بچا لیا جائے گا، اور جو 13 سال والے پیچھے بڈھے بیٹھے ہوئے تھے ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ایسا مجاہدانہ رنگ ہے، اور ظاہر ہے کہ امام مناظرہ نہیں کرتا، مناظرہ مولوی کرتا ہے، امام ہدایت کرتا ہے، اور اپنی ہدایت کے ذریعے سے کائنات آدم و عالم کو اس انداز سے بچاتا ہے شیطان کے حربوں سے اگر کوئی بچنا چاہے۔ جیسے کہ بہار الانوار میں ہے، خداوند قدوس نے فرمایا کہ میں تیری ساری امت کو مصطفیٰ بخش دوں گا سوائے اسے جو خود جنت میں نہ جانا چاہے۔ تو حضور نے عرض کیا، پروردگار کیا کوئی ایسا بھی ہے جو خود جنت میں نہ جانا چاہے؟ تو حضرت حجت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، فکرے ہیں بہار کے، کیا آواز آئی، ہاں جو جنت میں خود جانے سے انکار کرتا ہے وہ وہی ہے جو علی کی ولایت کا انکار کر دیتا ہے۔ وہ جھگڑا کرتا ہے کہ میں جنت میں نہیں جانا چاہتا، مجھے کہیں اور بھیجو، کیونکہ اگر جنت میں جائے گا تو ولایت علی اس کے لیے ضروری ہے، اور اسی کو نافذ کرنے کے لیے حجت خدا ظہور فرمائیں گے۔ یہ آج تک اہل سنت علماء کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جب حضور علیہ السلام چوتھے آسمان پر پہنچے، ان کے آسمانوں کی ترتیب کتابوں کے لحاظ سے مختلف ہو جاتی ہے، لیکن ملا علی متقی ہندی قاری نے کنز العمال میں لکھا ہے کہ چوتھے آسمان پر سارے انبیاء اکٹھے ہو گئے اور آ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ ہمیں نماز پڑھائی۔ حضور نے فرمایا، این عیسی ابن مریم، مریم کا بیٹا عیسیٰ کہاں ہے؟ عیسیٰ آ گئے، عیسیٰ اذان دو۔
میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ داؤد علیہ السلام کو بلائیں گے. درختوں اور پہاڑوں کو سوزی بنا کر قصیدے پڑھتا تھا امام زمانہ کے اور آل محمد کے. زبور سر کے ساتھ پڑھتا تھا, پہاڑ سوزی بن جاتے تھے اس کے. اس کو نہیں بلایا, حضرت عیسیٰ کو بلا لیا. عیسیٰ علیہ السلام کی آواز کیسی تھی یہ معلوم نہیں ہو سکا, کوئی شہرت ہی نہیں آئی اس کی. کہا اذان دو. ملا علی متقی ہندی قاری اور کنز العمال اہل سنت کی کتاب لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ محراب عبادت پائے اور 4 مرتبہ فرمایا اللہ اکبر, 2 مرتبہ فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ, پھر 2 مرتبہ فرمایا اشہد ان محمد رسول اللہ. چپ ہو گئے. ولایت ایسا معاملہ ہے. حضرت عیسیٰ خاموش ہو گئے اور اہل سنت عالم فرماتے ہیں کہ محراب سے پیچھے مڑے اور پوچھ رہے کہ یا رسول اللہ آپ زمین پر اپنا وزیر کسے بنا کر آئے ہیں؟ آپ نے زمین پر اپنا وزیر کسے بنایا؟ حضور کی آواز آئی اسی کو جس کی ولایت کے اقرار کے بعد تجھے اور مجھے نبوت عطا ہوئی ہے. یہ زاہد بھائی تجھے اکثریت کو ہضم ہو جاتا ہے, مجھے تھوڑا سا مشکل ہے. تجھے اور مجھے جس کی ولایت کے اقرار کے بعد حضور کو ولایت علی کے اقرار کے بغیر نبوت نہیں ملتی, مولوی اس کے بغیر جنت لینے چلا ہے. جس کی ولایت کے اقرار کے بعد تجھے اور مجھے نبوت ملی. حضرت عیسیٰ نے 2 مرتبہ فرمایا اشہد ان علی ولی اللہ. اب پتہ چلا کہ داؤد سے آذان کیوں نہیں دلوائی, کیونکہ زمین پر داؤد نے نہیں آنا. امام مہدی کے ساتھ آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام, اور پھر جب مولوی جھگڑا کریں گے علی ولی اللہ پر تو پھر عیسیٰ سے بھی سوالات ہوں گے کہ آپ کس کی تقلید کرتے ہیں. آپ نے کس سے پوچھ کیا اشہد ان علی ولی اللہ؟ ارشاد فرمایا ہے نبی ہو کہ علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے تو ان کی نبوتوں کو خطرہ ہو جاتا. یہی وجہ ہے سامعین گرامی قدر کہ اسی ولایت کے تحفظ کی خاطر آل محمد کا گھرانہ شہر سے جنگلوں کی طرف چلا گیا, اور اسی ولایت کی خاطر حجت خدا ظہور فرمائیں گے اور پہلے خطبے میں کہیں گے تم نے ہماری ولایت کو غصب کیا, تم نے میرے دادی کے حق کو غصب کیا, کیونکہ ولایت علی شارع عام نہیں, جادہ فاطمہ الزہرا پہلی خاتون جسے لا الہ الا اللہ کے جرم میں قتل کیا گیا وہ بی بی آسیہ ہے, اور کوئی جرم نہیں تھا حضرت آسیہ کا لا الہ الا اللہ کے علاوہ. پہلی خاتون جسے محمد رسول اللہ کے جرم میں قتل کیا گیا تو عمار یاسر کی ماں جناب سمیہ, اور جس پہلی بی بی کو شبی بھائی علی ولی اللہ کے جرم میں قتل کیا گیا وہ حسن حسین کی ماں فاطمہ الزہرا. دارین کو اکٹھا کرو, جہلا کو نہیں. علماء سے پوچھو مخدومہ کونین کا کیا جرم تھا, پیغمبر کی بیٹی نے کیا ظلم کیا تھا ان پر. ایک دروازے سے نہیں, امام مہدی کی ماں کتنے دروازوں پر گئی علی کی ولایت کی خاطر. اپنے دلوں میں زد کو داخل نہ ہونے دیجئے گا, ورنہ علم غائب ہو جاتا ہے زد کرنے والے سے. علماء کرام سے پوچھئے
علی کی ولایت کی خاطر ایک مباہلہ کے لیے باہر نہیں آئی فاطمہ، مباہلہ کے لیے ایک مرتبہ آئی۔ علی کی ولایت کی خاطر 74 شب، اتنی عمر ہے رسول کے بعد، 74 راتیں علی کا بازو پکڑ کر ایک ہاتھ پہلو پہ رکھا ہوا صحابیوں کے دروازے کھٹکھٹاتی تھی ساتھ، ایک ایک رات میں کئی صحابیوں کے دروازے، آواز آتی تھی کون؟ جواب آتا تھا آہستہ بولو، میں فاطمہ ہوں، میں محمد کی بیٹی ہوں۔ صحابی پوچھتا بی بی کیوں آئی ہے؟ کیا گواہی دو، کیا میرے بابا نے اس کا بازو پکڑ کے نہیں کہا تھا من کنت مولاہ فہذا علی المولا؟ کتنے دروازوں سے فاطمہ زہرا کو خالی لوٹایا گیا، یہی درد لے کر آئے گی قائم کے دربار میں، اور امام زمان جب اپنا تاج زمین پہ پھینک دیں گے، رو کے ایک درد بھری چیخ مار کے کہے گی مہدی میں دنیا کی عدالتوں سے خالی لوٹائی گئی۔ 1 کروڑ چیف جسٹس بحال کرا لو، عدالتوں میں عادل نہیں آئے گا جب تک رسول کی بیٹی کے مقدمے میں عدالت نہیں کرو۔ شہید محسن نقوی نے فرمایا تھا اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے، زہرا ابھی دربار میں حق مانگ رہی۔ غیروں نے چھپایا، اپنوں نے پردے ڈال دیے، لوٹنے والوں کو شرم نہ آئی، جو لوٹ کے لے گئے حق کے بطول کو انہیں شرم نہ آئی، اور جن کی شہزادی کا حق لوٹا گیا انہیں اصلاح کے نام پر دبایا گیا۔ حالات نہیں ہے مت پڑھو، حالات نہیں ہے مت پڑھو۔ مبلغ اعظم کے خدا درجات بلند کرے علامہ محمد اسماعیل اعلی مقام ہو، فرماتے تھے جہاں جاتا ہوں لوگ چٹ بھیج کے پوچھتے ہیں پیٹنا کہاں لکھا ہے، رو کے کہتے تھے یہ کوئی نہیں سوچتا محمد کی بیٹی کو لوٹنا کہاں لکھا۔ صدیقۃ الکبریٰ کو جھٹلایا گیا۔ بات فتح کی نہیں ہے، بات جاگیر کی نہیں ہے، بات زمین کی نہیں ہے، معاملہ فاطمہ کی صداقت کا ہے، معاملہ شہزادی کونین کی صداقت کا ہے۔ مجھے مولا علی کی عزت کی قسم، آج تک جتنی تبلیغ ہوئی 1.25 لاکھ نبی 11 امام، ساروں کی تبلیغ ایک طرف اور اس کے 4 گھنٹے دربار جا کر حق مانگنے کی محنت ایک طرف۔ ان دنیا کے لوگوں سے ملیے جنہوں نے مذہب اہل بیت کو قبول کیا، اکثریت بڑے بڑے مسئلوں پر لوگ شیعہ ہوئے، بڑے بڑے مسائل ہیں، ایک ایک مسئلہ ہے جس پر لوگ شیعہ ہوئے، اور کوئی مذہب اہل بیت کا ایسا مسئلہ نہیں جس پر لوگ شیعہ نہ ہوئے۔ سب سے زیادہ جس پر شیعہ ہوئے زہرا کا دربار میں جانا۔ دعا کیا کرو کوئی شریف کے آگے سوالی بنے، کسی شریف کو کبھی کسی کمینے کے آگے سوال نہ کرنا پڑے۔ یوسف بازار میں کھوٹے سکوں کے عوض بک گیا، اس لیے کہ نہ بیچنے والوں کی قیمت کا پتا تھا نہ خریدنے والوں کو پتا تھا، بے قدروں کے سامنے گیا، بے قدرہ ہو گیا۔ اگر یوسف کو فروخت کرنے والا یعقوب ہوتا پھر معلوم ہوتا کہ کس قیمت پہ فروخت کرتا ہے۔ جیسے بطول سوال کرنے گئی تھی، کاش منبر پر بھی رسول بیٹھے ہوتے
پھر پتہ چلتا خالی واپس آتی ہے یا کائنات لے کے فاطمہ زہرا آتی ہے. کافی دیر کھڑی رہی, پاؤں پہ ورم آ گئے, کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ایک تحریر دی, خدا کی قسم اگر کوئی نہیں پڑھتا تو وہ چھپاتا ہے, اور اگر میں غلط پڑھوں تو اس مجلس میں موجود میرا زمانے کا امام مجھے دنیا و آخرت میں سزا دے. صحابہ پڑھتے رہے, فاطمہ دیکھتی رہی, حسنین کھڑے رہے, لوگ دیکھتے رہے. ایک ظالم نے لکھنا چاہا یا ایک ملعون اس کے پہلو سے اٹھا, اس نے رسول کی تحریر کو اپنے ہاتھوں میں لیا. میں نے امام زمان کی قسم کھائی ہے, اس نے خالی پھاڑا نہیں بلکہ اپنے نجس منہ سے تحریر رسول پر تھوکنے لگا. ادھر اس ظالم نے بے حرمتی کی, ادھر فاطمہ کے سارے بال سفید ہو گئے, زمین پر بیٹھ گئی دادات کی جدہ اور قبر رسول کی طرف رخ کیا, کہا بابا. اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین. خدا میرا آپ کا شمار شہزادی کے مقدمے کے گواہوں میں فرمائے. عزاداران امام مظلوم بال سفید ہو گئے. شبت علیہ مصائب, شاعر کی شاعری نہیں کہ مبالغہ ہو, بالخصوص سادات عظام کی خدمت میں کہتا ہوں, علی شاہ جی کوئی شاعر ہوتا پھر مبالغہ ہو سکتا تھا. شاعروں کا کام ہے شبی بھائی, وہ چھوٹی سی بات کو بڑا کرتے ہیں. شاعرہ نہیں, معصومہ بول رہی تھی. بابا جو مصیبتیں مجھ پر پڑی, اگر دنوں میں پڑتی تو وہ راتوں میں تبدیل ہو جاتی. یہ 4 گھنٹے تک صحابی کے دربار میں کھڑی ہونے والی شہزادی ذرا شام کے دربار میں دیکھ, بے مکنا و چادر 9 گھنٹے ہو گئے ہیں, شرابی شراب پی رہا ہے. زینب عالیہ کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں. بی بی آپ کھلے ہاتھوں سے گئی تھی, زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. آپ کنیزوں کے ساتھ گئی تھی, زینب کے ساتھ بیوہ بھابیاں ہیں. تخت پہ کمینہ شراب پی رہا ہے. میں فکرے بدل دوں, سیدوں سے معافی مانگ کے ابو سفیان کا نجس پوتا تخت پہ بیٹھا شراب پی رہا تھا. ابو طالب کی شریف پوتی ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہن کر بلوائے عام انباہ دشمنا, تخت پہ یزید, دشت میں حسین کا سر, کمینے کے ہاتھ میں خیزران کی چھڑی ہے. حضرت بالفضل العباس کے علم سے بڑی کائنات میں قسم کوئی نہیں. لوگ پڑ جاتے ہیں, چھڑی کو دانتوں سے لگاتا رہا, خدا کی قسم لگاتا نہ رہا. بغیرت چھڑی کو بار بار حسین کے ہونٹوں پر مارتا تھا اور طرف جاتی تھی زینب عالیہ, رخ کر لیتی تھی مدینے کی جانب. ایک مرتبہ تو بے بسی کی حد ہو گئی, رو کے کہنے لگی اے اماں زہرا, اگر تیرا بھی کوئی بھائی ہوتا تو میرے بھائی کو چھڑانے آتا. سيعلم الذين ظلموا وأيام ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين. خدایا فاطمہ زہرا کے حق کو دینے والے کو جلدی اجازت ظہور عطا فرما. خدایا غاصبین جناب زہرا پر اتنی لعنت بھیج جتنے عدد تیرے علم میں موجود ہے. خدایا ان کے عذاب میں اضافہ فرما, ایسا اضافہ جو اہل جہنم چیخ و پکار کر کے اڑ گئے. خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ, شہزادی کونین کی عزت و عظمت کا واسطہ ظہور قائم میں تعجیل فرما. محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ غاصبوں سے قبضہ چھڑانے والے کو جلدی بھیج. خدایا اس کو بھیج, اس کو بھیج, اس کو بھیج. آقا خمینی کا ایک شعر ہے, لوہے کے اندر یہ شعر ہے,
اور انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس شعر کو لکھا ہے اور فرماتے ہیں کہ میں پوری پوری رات تڑپ تڑپ کے یہ شعر پڑھتا ہوں اور دعا مانگتا ہوں کہ خدایا یہ شعر پڑھتے ہوئے میری موت واقع ہو جائے۔ آیت اللہ خمینی کا شعر ان کے دیوان کے اندر شائع ہو چکا ہے۔ وہ فرماتے ہیں چرابا مادر سادات تازیانہ رسید، حرامیان کیوں بطول کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو گئے، اور انہوں نے سیدوں کی دادی کو کس لیے تازیانہ مار دیا کہ جس وقت امیر المومنین کفن پہنانے لگے تو فاطمہ کے بازو پہ اس زخم کو دیکھا تو ایک مرتبہ امیر المومنین تڑپ گئے اور رو کے پوچھا زہرا یہ زخم کیسا ہے؟ آواز یا علی ہاذہی جراحۃ لابی، یہ زخم میں اپنے بابا کو جا کے دکھاؤں گی کہ بابا آپ کے بعد میری آپ کی امت نے میرے ساتھ کیا۔ خدایا اس انتقام لینے والے کو جلدی بھیج، خدایا مجالس سزا کو منظور و مقبول فرما، جمیع مومنین و مومنات کی حاجات کو پورا فرما، بیماروں کو صحت عطا کر، مقروضوں کے قرض ادا کر، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ شبی بھائی جناب فاطمہ زہرا کے معاون و مددگار ہیں، شہزادی کونین کے دشمنوں کے دشمن ہیں، خدایا بی بی کا واسطہ ان کے بچے کو صحت کاملہ و عاجلہ، بال بھائی کی محمد و ان کے گھر پہ رحمات اور برکات کا نزول فرما۔ جتنے مومنین و مومنات یہاں تشریف فرمائے، سادات کے لیے میں دعا نہیں مانگ سکتا، وہ میرے لیے دعا فرمائیں گے۔ امام حسین کی عزت عظمت کا واسطہ خدایا جتنے امیر المومنین کے شیعہ ہیں پوری کائنات میں جہاں کہیں بھی اگر کوئی بیمار ہے تو اسے شفا عطا فرما، اگر کوئی مومن یا مومنہ بھوکا ہے تو اسے سیراب فرما، اگر کوئی مومن یا مومنہ اس وقت پریشان ہے اس کی پریشانی کو خوشحالی میں تبدیل فرما دے، اس کے غم کو خوشی میں تبدیل فرما دے، اور ان خوشیوں کے وارث کو اجازت ظہور عطا فرما، حجت قائم کے ظہور میں تاجیل فرما، خدایا یوسف زہرا کے ظہور میں تاجیل فرما، میرے خدایا اس دور کے حسین کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں زیارت کی توفیق عطا فرما، نصرت کی توفیق عطا فرما، حضرت کے ظہور کو ہمارے لیے باعث عافیت قرار دے، ہمارے گھروں کو حجت خدا کے قدم مبارک کے قابل بنا، ہمارے گھروں کو شہزادی کی سواری کے قابل بنا، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمیں اسوہ معصومین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں امیر المومنین کے شیعوں جیسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ان آنسوؤں کو بطور چراغ جمیع مرحومین شیعان امیر المومنین کی ارواح کو ہم ہدیہ کرتے ہیں، قبول فرما، ان کی قبروں میں اسے روشن فرما، محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ اس بارگاہ کو سلامت و آباد و شاد رکھ، یہاں کی جو رونق بنتے ہیں شہزادی کونین کا صدقہ ان کے گھروں کو ہمیشہ بارونق رکھ، حسین کے عزاداروں کی نسلوں میں سرداری عطا فرما، مولا کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، محمد و اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کا صدقہ جو بچے امتحان دے رہے ہیں انہیں کامیابی نصیب فرما، جو دے چکے ہیں انہیں ترقیاں نصیب فرما۔ ایک سیدادے کی مخصوص دعا ہے جناب امام زمان کی عزت و عظمت کا واسطہ، خدایا اس دعا کو جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچ، اور بڑی اہم دعا تمام حضرات آمین کہیے گا۔ خدایا قبر حسین کو چومنے کی توفیق عطا فرما، خدایا بار بار امام حسین کے حرم میں حاضری کی توفیق، خدایا ان رسوں کو آسان کر دے زبانوں کے لیے۔ امام رضا فرماتے ہیں اے ابن شبیب، خدا جب کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے تو اس کے دل میں قبر حسین کی زیارت کا شوق ڈال دیتا، خدایا شوق میں دل تڑپ رہے ہیں، ان شوق کو پائے تکمیل تک پہنچنے کی توفیق دے، قبر ابی الفضل عباس پر سجدہ کرنے کی توفیق عطا۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج اللہم صلی علی فاطمہ وابوها وبعلها وبنوها اللہم صلی علی صاحب العصر والزمان امام زماننا حاضر روحی و ارواح العالمین لتراب المقدم الفدا عجل اللہ